أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، ولا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد معرفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته. فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. طائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا لن عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي منافي فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے بہترین شیعوں میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو امیر المؤمنین حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کے بہترین محبین میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہمیں امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرج کے بہترین منتظرین میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو ایمان اہل بیت علیہم السلام، محبت ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان سے وفا کرنے اور ان کی اطاعت کرنے اور ان کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے بیزاری، دشمنی اور ان سے بالکل ڈسگسٹ ہونے کا توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مالک، ہمارے امام علیہ السلام کی تشریف آوری اور ان کی نصرت اور ان کی پیروزی
اور ان کی فتوحات میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، اور ان کو اذن خروج عنایت فرمائے، اور ان کو تمام دنیا پر جلد از جلد نصرت عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، تقلید کی بحث کو ہم ختم کر دیتے ہیں آج، اور تقلید کے بحث کے اختتام کے طور پر اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں اختلاف نظر آئے تو کیا کیا جائے۔ لیکن اس بات کو توضیح دینے سے پہلے کچھ باتوں کا میں مختصر طور پہ تذکرہ کروں۔ میرے عزیزوں، آپ کو جن لوگوں نے پچھلی تقاریر کو نہیں سنی، ان کو سے میں دعوت کرتا ہوں کہ یہ 24واں تقریر ہے تقلید کے موضوع پر، ان کو آپ دہرائیں، ان کو دیکھ لیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ یہ کہ اس لیے کہ ہم نے تقلید کی اچھی دلیل ہے ہم نے اس کو چھپا دیا ہے ہم نے اس کو ایمانی سے چھپا دیا ہے اور اس کو طرح نہیں کیا ہے تاکہ ہم اس کو رد نہ کر سکیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تقلید کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور ہمارے اس تقریرات کو شیعہ علماء دیکھتے ہیں، پاکستانی ہندوستانی شیعہ علماء۔ ابھی نہیں دیکھے تو بعد میں دیکھتے ہیں، اگر لائیو نہیں دیکھتے تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ نجف اشرف میں جو طالب علم ہے پاکستانی ہندوستانی قوم میں دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے عزیزوں۔ یہ پاکستانی طالب علم بیچارے، ان کی کیا اوقات، ان کے جو ایرانی اساتید ہیں، عرب اساتید ہیں، ان کے مراجع ہیں، وہ بھی ہماری باتوں کو رد نہیں کر سکتے۔ تو تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے، تقلید کی دلیل کوئی نہیں۔ اب حدیث میں اگر اختلاف نظر آئے تو کیا کیا جائے؟ ہم نے حدیث کی اتباع کرنی ہے۔ حدیث میں اگر اختلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ حدیث وہ یہ اس پچھلی تقریر میں ہم نے کچھ باتیں اسی موضوع پہ توضیح دی ہیں، ہم اس کو نہیں دہراتے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اختلاف حدیث کس حد تک ہے، پچھلی تقریر کو ضرور دیکھیں۔ اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے کہ حدیث میں اختلاف بہت ہے، حدیث میں تناقض بہت ہے۔ پچھلی تقریر کو سنیے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اب حدیث میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا ائمہ طاہرین علیہم السلام معصوم ہو کر وہ مختلف باتیں کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بیان ہم نے پچھلی تقریر میں دی ہے، اس کو ضرور سنیے۔ اور اس کے علاوہ اب باری آتی ہے اس بات پر کہ اب حدیث میں اختلاف ہے، تناقض ہے، 2 حدیث ہمیں مل گئی یا 3 حدیث ہیں، اس میں اختلاف ہے آپس میں، تو ہم کیا کریں؟ اس طرح اس کو حل کریں۔ تو ہم نے پچھلی تقریر میں توضیح دی، اس توضیح کو میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہم جس طرح مجتہدین حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مثلا کوئی عام آدمی ہے تو آپ کو عالم کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عالم آپ کو سمجھائے، سکھائے کہ مجتہدین کے فتوے کیا ہیں، کیونکہ مجتہدین کے فتوے کافی مشکل ہوتے ہیں، ان میں کافی پیچیدگی ہوتی ہے۔ مجتہدین تو اردو بولتے بھی نہیں ہیں، سرائکی پنجابی بولتے نہیں ہیں، وہ تو آپ کی مرہٹی زبان، آپ ہندوستان میں گجراتی زبان بولتے ہوں، وہ آپ کی زبان کو تو بولتے نہیں ہیں مجتہدین، تو وہ آپ کو تو نہیں سمجھائیں گے کہ ان کی فتویٰ کیا ہے۔ تو آپ کے مقامی عالم مجتہد کا فتویٰ ترجمہ کرتا ہے اردو میں یا گجراتی میں یا پشتو میں، وہ آپ کو اسی اپنی زبان میں اس کو آپ پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھنے کے باوجود سمجھ نہ آئے تو عالم آپ کو توضیح دیتا ہے، وہ شرح کرتا ہے کہ مجتہد کا فتوے کا کیا مراد ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ مجتہدین کے وکلاء کی کیا کمی ہے؟ مجتہدین کے وکلاء، نمائندے، ان کی کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، ہر جگہ فلان مجتہد کے وکیل ہیں، لاہور میں، کراچی میں، فلاں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ فتویٰ رسانی کرتے ہیں، فتویٰ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح تقلید والے ان کے لیے کوئی عیب نہیں، عیب ہے کہ وہ کسی عالم سے پوچھیں کہ بتاؤ مرجع کا کیا فتویٰ ہے، یا فتویٰ تو یہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائیے اب اس کو، کہ کیا وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں؟ عیب نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح عوام کے لیے کوئی عیب نہیں کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ میں حدیث نہ سمجھ آئے تو وہ اس کی اردو شرح پڑھیں کسی عالم کا، یا اس کا ترجمہ پڑھیں، یا ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے عالم سے پوچھیں، بلکہ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، طریقہ کار یہی ہونی چاہیے کہ عالم سے، وہ بھی کیسا عالم، نہ کہ ہر ایک فراڈی عالم، نہ ہر ایک فراڈی عالم، نہیں، وہ عالم
جو خدا ترس ہو، با ایمان ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فدائی ہو، ان کے سامنے بالکل تسلیم ہو، اہل بدعت میں سے نہ ہو، گناہوں کا اہل نہ ہو، مخالف ہوائے نفس ہو، اس عالم سے حدیث قبول کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جب نقطہ یہاں پر ہے میرے، تو جب ایسے عالم سے ہم رجوع کریں گے حدیث سیکھنے کے لیے، وہ کتاب حدیث لکھتا ہے، شرح حدیث لکھتا ہے، یا حدیث کا لیکچر دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو اس میں میرے عزیز حدیث کا درس دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ بتا دے گا آپ کو، یا تو وہ یہ ہے کہ دو اختلافی حدیث ہیں، وہ دونوں کو نقل نہیں کرے گا، کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح اگر آپ مقلد ہیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں جتنے فتوے ہیں ان کو یاد کریں، ہے؟ اگر آپ کسی مجتہد کے مقلد ہیں، اس ضروری نہیں کہ اس کے تمام فتوے یاد کریں. وہ کہتے ہیں وہ وہی فتوے جو آپ کو ضرورت ہے اسی کی آپ اس کو سیکھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح احادیث کی ضروری نہیں ہے عام آدمی کے لیے وہ سب احادیث سیکھے، متناقض احادیث کیا ان کو سیکھے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث جن سے اس کا واسطہ ہے اس کو سیکھے، اور جن احادیث میں اس کا واسطہ ہے اگر ان میں تناقض ہے، جو عالم حدیث سکھاتا ہے تو حدیث کے تناقض میں ترجیحات ہوتی ہیں، ترجیحات، اور یہ ترجیحات ہمارے اوہام سے نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. مثلا ایک ترجیح یہ ہے، اگر ایک حدیث شیعوں کے نزدیک مشہور ہے، ایک حدیث شیعوں کے نزدیک نادر ہے، شاذ، مشہور کو قبول کرو، شاذ کو چھوڑ دو. ایک حدیث مخالفین کے مخالف ہے. مخالفین کون؟ آپ کے جو اہل قبلہ بھائی ہیں، ہمارے اہل قبلہ بھائی، ان کے مذہب، ان کے فتووں کے مطابق ایک حدیث ان کے فتووں کے مخالف ہے، ان کے جو مطابق حدیث ہے اس کو چھوڑ دو، ان کی مخالف حدیث کو پکڑو. تو ایک عالم جب وہ سناتا ہے آپ کو حدیث، پڑھاتا ہے حدیث، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حدیث آپ کو سنائے جو تناقض میں اور تعارض کی صورت میں ان مرجحات سے سالم نکل آتا ہے. وہی صرف لوگوں کو سنانا چاہیے نا کہ سب متناقض. جیسے کہ ہم آپ کو فتویٰ اگر سنائیں، فتویٰ آپ کو پڑھائیں، تو ضروری نہیں ہے کہ میں ممبر پہ اگر کسی کمیونٹی کے لیے میں ان کو فتوے کا درس دے رہا ہوں، احکام کے درس دے رہا ہوں، تو جتنے متناقض فتوے ہیں ان کو نقل کر دوں اور لوگوں کو بالکل کنفیوز کر دوں، ان کو بالکل ذہنی طور پر پریشان کر دوں. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں؟ تو میں ان کے لیے وہی حدیث نقل کروں گا جس میں تناقض نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کے پاس اگر جائیں تو حدیث میں تعارض اگر ہے تو اس کے طریقہ کار کیا ہے، حل کیا ہے، وہ اس کا بوجھ عالم پر ہے، وہ عالم کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ اس کو بیان کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے حدیث کے جو کتب ہیں اس میں اکثر ان احادیث میں تعارض ہے، ان میں سے وجہ خلاص بتایا گیا ہے. وسائل الشیعہ میں مثلا شیخ حر عاملی جہاں بھی ان کو تعارض نظر آیا ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ اس دو حدیثوں میں جو تعارض آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. یہ حدیث تقیہ کے طور پہ صادر ہوئی ہے، یہ حدیث مثلا اس کی وجہ یہ ہے، یہ خاص مورد کے لیے ہے، اس لیے اس دونوں میں تعارض نہیں ہے. یا اسی طرح کتاب تہذیب میں، کتاب استفسار میں اور حدیث کے شروع میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. لذا یہ ایک بہت مشکل بات نہیں ہے، اچھی بات. جب یہ سمجھ آ گئی تو میرے عزیزوں آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اگر تعارض نظر آ جائے تو اس کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس سے حدیث میں جب تعارض پیش آتا ہے تو اس میں سے خلاص ہونے کی، اس میں سے راہ حل کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے. اچھا، پچھلے تقریر میں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے، کیوں اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں تعارض ہے، اور اس کی وجہ تقیہ تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اچھا، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، تعلیف الکلینی رحمہ اللہ، طبع دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ میرے عزیزو شاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء اول ہے کتاب شریف کافی کی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر باب اختلاف الحدیث صفحہ نمبر 67 میں، ارائیتک لو حدثتك بحديثنا العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه لأيهما كنت تأخذ؟ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله. ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت
قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی سن لو، اگر میں تمہیں آج ایک حکم دوں، ایک فرمان دوں، اور اگلے سال آ جاؤ تو دوسرا حکم دوں، تو کس کی اتباع کرو گے؟ کس کی اتباع کرو گے؟ اس نے عرض کیا جو سب سے نیا فرمان ہے وہی اسی ایک سال آپ نے ایک فرمان دیا، اگلے سال آیا آپ نے دوسرا مختلف حکم دیا ہے، تو جو آپ کا جو سب سے نیا فرمان ہوگا میں اسی کے اتباع کروں گا، اسی کے اتباع کروں گا۔ تو مرجحات میں سے یہ ہے، ایک یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ حدیث نئی کون سی حدیث، دو احادیث میں سے احدث سب سے زیادہ جدید، سب سے زیادہ نئی، موسٹ ریسنٹ حدیث کون سی ہے؟ تو جو سب سے زیادہ نئی حدیث ہوگی، جدید حدیث ہوگی، اس حدیث پہ عمل کیا جائے، یہ ایک مرجحات میں سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسی باب کتاب اصول کافی، کتاب العلم، باب اختلاف الحدیث، اتنے عظیم تھے ہمارے محدثین، اتنے انہوں نے محنت کی۔ معلی ابن خنیس روایت کرتا ہے حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام سے، اذا جاء حدیث عن اولکم وحدیث عن آخرکم بأیہما نأخذ، مولا آپ کے صدقے جائیں، ایک حدیث آتا ہے آپ کے پچھلے والے امام سے، گزرے ہوئے امام سے، ایک حدیث آتا ہے نئے امام سے، ان دونوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، کس کی اتباع، کس کی اتباع؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، فرمایا کہ اس وقت تک جب زندہ امام علیہ السلام زندہ امام علیہ السلام کا فرمان آپ کو نہ پہنچے، جو جو حدیث ہے، جو جو آخری امام کی حدیث ہے، اس کی حدیث پہ عمل کرو، اس کی حدیث پہ عمل کرو، جب تک کہ نئے امام کی حدیث آپ کو نہیں پہنچے۔ بھلے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ لا ندخلکم الا فیما یسعکم، امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم آپ کو حکم نہیں دیتے کسی ایسی چیز کی جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے، جس میں آپ کی استطاعت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ وفی حدیث آخر قال خذوا بالاحدث، اور دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے نئی حدیث ہے، جدید حدیث ہے، اس کی اتباع کرو۔ اگر ایک حدیث ہے مثلا امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، دوسری حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، اگر ان آپس میں کچھ تعارض ہے تو کس حدیث کو لیا جائے گا؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث کو لیا جائے گا۔ اب باری آتی ہے ایک بہت ہی اہم حدیث کی، جس کو کہتے ہیں مقبولہ عمر ابن حنظلہ، مقبولہ، مقبولہ یعنی وہ حدیث جس کو قبول کیا گیا ہے، علماء نے اس کو قبول کیا ہے، یہ حدیث سب نے قبول کیا، مطلب یہ، اور راوی کا کیا نام ہے؟ عمر ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ پرانے زمانے میں جو تھا شیعوں کے نزدیک لفظ عمر قبیح نہیں تھا، لفظ عمر، لفظ عثمان، لفظ ابو بکر، لفظ معاویہ، لفظ یزید قبیح نہیں تھا، کیونکہ یہ قبح ان الفاظ میں بعد میں پیدا ہو۔ اب تو شیعوں کے نزدیک لفظ یزید گالی ہے، لفظ معاویہ گالی ہے، لفظ عمر گالی ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ لفظ عائشہ، کسی عورت کو آپ عائشہ کہیں وہ تو بہت ناراض ہو جائے، لیکن پرانے زمانوں میں ایسا نہیں تھا، اور یہ لفظ بذات خود یہ لفظ کی گناہ نہیں ہے۔ وہ شخص مثلا عمر تو بہت سارے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر 30 سے زیادہ صحابی کا نام عمر ہے، آپ کو پتا ہے 30 سے زیادہ صحابی کا نام عمر ہے، عثمان، بہت سارے عثمان، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعوں میں کیا ہو گیا، یہ بغض پیدا ہو گیا۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ شیعوں میں بہت سارے لوگ تھے ان کا نام عمر ہوتا تھا، وہ کوئی عیب نہیں تھا اس زمانے میں عرف، شیعوں کا عرف اس کو عیب نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب موجودہ حالات میں یہ ہمارے نزدیک اکثر یہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ یہ تغیر کرتے ہیں، نام جو ہے تغیر کرتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ اچھا، راوی کا نام ہے عمر ابن حنظلہ رضی اللہ، شیعہ ہے۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ ابھی تقلید کا بحث ہم ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے کس کی بحث کو؟ ولایت فقیہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر کی خوب میں انشاءاللہ اگر خدا توفیق عنایت فرمائے
ان کی ہم خوب خاطر مداری کریں، ان کی خوب حیثیت کھول دیں آپ کے سامنے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ابو بکر عمر کی کردار آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو اندرونی شیعہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کے حقیقت آپ کو کھول کر بتاؤں. میں نہیں چاہتا کہ پہلے ابو بکر عمر میں چلا جاؤں، پھر لوگ اعتراض کریں کہ آپ ولایت فقیہ کو کوئی توضیح نہیں دیتے، تو میں اس کو چھوڑ دوں، واپس آ جاؤں. تو تقلید کو ہم تو بیان کر چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو اہم تھا تقلید. اس کے بعد جو ہے ولایت فقیہ، انقلاب، یہ بات چیزیں آتی ہیں، ان کو بیان کریں. تو تو یہ مقصرین کا جو ہے بالکل ان کا پورا آپ کے سامنے ان کا پورٹ فولیو ہے وہ کھل جائے گا. یہ کتنے جھوٹے لوگ، یہ کتنے فراڈی، یہ کتنے بے حیا. ان چھوٹے مولویوں سے ہمیں کام ہی نہیں. یہ بیچارے کیا ہوتا ہے، یہ جو نوجوان قوم جاتے ہیں 10 سال ادھر بیٹھ کے واپس آتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، آیت اللہ بنتے ہیں، حجت الاسلام علامہ بنتے ہیں. ان بیچاروں کو کیا معلوم؟ ہم ان کے بڑوں سے کام، خمینی سے کام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ان کی کتاب، اب یہ بہت سارے شیعہ بیچارے یہ ہیں، ان کے دل میں خمینی کے لیے قداست، یہ بڑا مقدس امام. وہ اس لیے ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، وہ جانتے نہیں وہ شخص کون تھا، اس کے عقائد کیا تھے، اور کتنی دنوں، جیسے ابو بکر عمر اپنے زمانے میں بدعت دین میں داخل کیا، اسی طرح وہ اس زمانے میں بدعات کا سردار ہے. اور ہم اس لیے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس سے کوئی مالی منفعت ہے، کوئی مالی منفعت. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ترس آتا ہے تم شیعوں. ایک تو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری کرنی ہے، حق آپ کو بتانا ہے، آپ سے چھپا نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ ذمہ داری ہے، ذمہ داری، اصلی ذمہ داری تو وہ ہے کہ بدعات کے سامنے خاموش رہنا. اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعله فعليه لعنة اللہ. جب بدعت ظاہر ہو جائے، عالم پہ واجب ہے کیا کہ اپنا علم ظاہر کر دے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو وہ خدا کی لعنت ہے اس شخص پر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، خدا کی لعنت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ہم ساکت ہو جائیں بدعتوں سے. اور یہ بدعت علماء کو بیچاروں کو نہیں معلوم. یہ بیچارے سب سے زیادہ جو بے وقوف ہیں، سب سے زیادہ جو ان کو خطا ہو چکا ہے، سب سے زیادہ جن کو فریب اور دھوکہ ہو چکا ہے، یہی معمم حضرات ہیں، آپ کے علامہ حضرات، علامہ حجت الاسلام. یہ ہم اشارہ کرتے ہیں نا، یہ اشارہ یہ کوٹس کا ہوتا ہے. کوٹس یہ یورپ امریکہ میں یہ رواج ہے. کوٹس یعنی نام نہاد، نام نہاد علامہ، نام نہاد آیت اللہ یا نام نہاد حجت الاسلام. یہ سب سے زیادہ فریب خوردہ یہ بیوقوف ہیں. انہوں نے اپنی دین بیچ دی، دنیا بھی نہیں ملا ان کو، دین بھی اپنی بیچ دی انہوں. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ولایت فقیہ سے، ولایت فقیہ کے بعد انقلاب کیا شرعی تھا، کیا انقلاب شرعی ہے، حکومت اسلامی کیا ہے اس کا شیعہ مذہب میں، بلکہ اسلام میں اس کی کیا ویلیو ہے. حکومت اسلامی کیا ایسا کوئی چیز ہے حکومت اسلامی؟ یہ سب فتنے جو دنیا میں ہیں، خون کے ندیاں بلکہ خون کے دریا بہہ رہے ہیں، یہ سب کس لیے بہہ رہے ہیں؟ اسی فتنے سے. یہ حکومت اسلامی ہم نے بنانا ہے، ہم نے حکومت اسلامی بنانا. تو اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی باتوں کو ہم کریں گے. عزیزوں، ان بحثوں سے بہت ہی زیادہ مرتبط بحث سب کیا ہے؟ یہی حدیث کی طرف آ رہے ہیں. مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یہ جو مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے میرے عزیزوں، مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یہ اس کا تقلید سے بھی کام ہے. تقلید سے اس طرح کام ہے وہ بتا دیں گے، لیکن بہت زیادہ کام کس سے؟ ولایت فقیہ سے. ولایت، کیونکہ یہی ان کی اصلی دلیل ہے، خمینی. اور جب ہم اس کی توضیح دیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا اس حدیث ولایت فقیہ سے کوئی رابطہ ہے، ولایت فقیہ ثابت کرتا ہے یا ولایت فقیہ ثابت نہیں. اور اگر ولایت فقیہ شرعی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتا، یہ بہت اہم بات سنیے، ولایت فقیہ اگر شرعی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتا تو پھر جو شخص قائل ہے ولایت فقیہ اس کا کیا ہو؟ وہ کیا ہے؟ مومن ہے، شیعہ ہے یا شیعہ نہیں؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی خدمت میں علمی انداز میں اور بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کل سے. لیکن اب مقبول عمر ابن حنظلہ میں پہنچ گئے تو اس کا یاد رکھیے کہ اس کا ہمارا بہت کام ہے اس حدیث سے.
کس موضوع پر؟ موضوع ہے ولایت فقیہ۔ اچھا مقبولہ کیا کہہ رہا ہے میرے عزیز؟ مقبولہ یہ ہے، حدیث کی متن پڑھ کے سنائیں۔ عمر بن حنظلہ آتا ہے مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے کہ اگر دو شیعوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی میراث ہے، کوئی قرض کا مسئلہ ہے، کوئی باغ ہے، کچھ نزاع ہوتا ہے لوگوں میں، وہ کیا کریں؟ کس قاضی کے پاس جائیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قاضی کے پاس نہ جاؤ، راوی حدیث کے پاس، راوی حدیث کے پاس جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے، ہمارے احکام کو جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اور میں اس شخص کو آپ کے لیے قاضی بناتا ہوں۔ اس کو تم اپنے قاضی سمجھو۔ قاضی سمجھتے ہو نا؟ قاضی کس کو بولتے ہیں؟ قاضی صاحب بولتے ہیں، جج، جج۔ اس کو میں آپ کے لیے قاضی بناتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کو ہم تفصیل کے ساتھ ولایت فقیہ میں پڑھیں گے، لیکن وہ قسمت اس حدیث کا جس کا تعلق ہمارے بحث اختلاف حدیث سے نہیں، وہ قسمت ابھی وہ سیکشن ابھی ہم تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو کیا فرمایا؟ تو میں اس کو آپ لیے قاضی بناتا ہوں، اور تم اس کی بات سنو، اور وہ جب ہمارے حکم کے مطابق، ہماری حدیث کے مطابق حکم صادر کرے، تم اگر اس کو نہ مانو تو تم مشرک باللہ ہو، مشرک باللہ ہو۔ اور راوی حدیث کے پاس جاؤ، اس لیے جاؤ، وہ جج ہے ہمارا، میں نے اس کو جج بنایا تمہارے لیے۔ وہ جب کسی مسئلے پر فیصلہ صادر کرے، شرط یہ کہ اس کا فیصلہ ہمارے فرمان کے مطابق ہو، اور اس کو قبول کرو۔ اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک باللہ کی طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سیکشن کیا ہے؟ اس سیکشن سے خمینی وغیرہ نے کوشش کی کہ ولایت فقیہ ثابت کرے، اس کا ہم تفصیل سے پڑھیں گے ولایت فقیہ کے بحث میں۔ اب اختلاف الحدیث کی جو بحث ہے، ہمارا موضوع ولایت فقیہ نہیں، راوی حدیث۔ راوی حدیث کیا اس کی ولایت ہے؟ کیا اس کے وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ولایت فقیہ میں کیا مجتہد راوی حدیث ہے؟ وہ کل آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جہاں تک اس کی بات ہے ہو رہی ہے اختلاف الحدیث، قلت، عمر بن حنظلہ کہتا ہے مولا، میں نے عرض کیا مولا فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكما۔ مولا فرض کریں کہ یہ دونوں جو آپس میں تنازع کر رہے تھے، دو شیعہ بھائی آپس میں تنازع کر رہے تھے، دو شیعہ بھائی آپس میں نزاع ہے، اس موضوع پر نزاع ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، نکاح پہ نزاع ہے، طلاق پہ نزاع ہے، باغ پہ نزاع ہے، گھر پہ نزاع ہے، میراث، قرضہ، کاروبار پہ نزاع ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق کیا کریں گے؟ فیصلہ لیں گے۔ تو کیا کریں گے؟ دونوں نے انتخاب کیا ایک راوی حدیث کو، تم دونوں راوی حدیث ہو، آ جاؤ ہمارے لیے فیصلہ کرو۔ تو دونوں راوی حدیث بیٹھ گئے اور ان کے آپس میں اختلاف ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گئی۔ کیوں اختلاف ہو گئی؟ کیونکہ اس راوی کے پاس ایک حدیث ہے، دوسرے راوی کے پاس دوسری حدیث ہے، اور ان احادیث میں کیا ہے؟ ٹکر ہے، ان احادیث میں تعارض ہے۔ تو ایک حدیث کی روح سے اس شخص کا حق بنتا ہے، دوسری حدیث کی روح سے دوسری شخص کا حق بنتا ہے، اسی ایک مسئلے پہ کیسا فیصلہ ثابت کریں، کیسا فیصلہ کریں اس موضوع پر؟ آپ کہتے ہیں راوی حدیث کے پاس جائیں، ہم گئے راوی حدیث، ہم نے دو راوی حدیث چنے، انہوں نے آپس میں اختلاف، تو ہم کیا کریں؟ وہ وجہ اختلاف کیا ہے؟ حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ تو قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیہ السلام نے جواب فرمایا الحکم ما حکم به اعدلهما وافقههما واصدقهما فی الحدیث واورعهما۔ تم دیکھو کہ یہ دو حضرات جو یہاں پہ راوی ہیں، ان دونوں میں سے کون سا شخص زیادہ عادل ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ عادل کس کو بولتے ہیں میرے عزیزوں؟ عادل کہتے ہیں جس کی کردار بہتر، جو زیادہ محترمانہ کردار ہے۔ پیسے کی بات نہیں ہو رہی، جس کے پاس پیسے ہیں وہ خاندان کی بات، کون سا بڑا خاندانی آدمی ہے، یہ راجہ ہے، اس کی بات نہیں ہو۔ ان دونوں میں سے ایک بہت ہی باتقوا آدمی، ایک ہی وہ بہت سب لوگ ایمانداری میں مشہور، ایک دوسرا جو راوی ہے وہ بھی اچھا آدمی ہے لیکن اتنے ایماندار نہیں جتنا یہ آدمی۔ تو وہ حدیث جو وہ نقل کر رہا ہے، جو ایماندار شخص ہے
اس کی ہم مانیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَأَفْقَهُهُمَا، پھر دیکھو، پھر یہ بھی دیکھو ان دونوں میں سے کون زیادہ نالجبل ہے، کون زیادہ سمجھتا عالم ہے، علم کس کی زیادہ ہے. جس روایت نقل کرنے والا شخص زیادہ بڑا عالم ہے اس کی روایت مان لو، اور جو دوسرا آدمی اس کے علم اتنی نہیں ہے اس کی روایت کو تم جٹلاؤ نہیں کہ یہ روایت جھوٹ ہے، اس کو نظر انداز کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف توجہ نہ دو. وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ، اور یہ دیکھو کہ ان دونوں میں سے زیادہ سچا کون ہے. ایک شخص ہے بہت ہی صادق القول ہمیشہ، دوسرا کبھی کبھار وہ کبھی کبھار وہ خطا بھی کہہ جاتا ہے، جھوٹ بھی کہتا ہے ادھر ادھر. چلو ٹھیک، حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن حدیث میں ڈرتا ہے، حدیث میں حیا ہوتی ہے، لیکن کاروبار وغیرہ میں شاید جھوٹ بولے کبھی، تو اس کی حدیث کو تم چھوڑ دو، حدیث اس کی لے لو تو ہمیشہ سچ بول. اور یہ دیکھو کہ ان دونوں میں سے کون اورع ہے، ان دونوں میں سے کون اس کی ورع کس کو بولتے ہیں؟ خوف خدا. کون زیادہ ان دونوں میں سے کون زیادہ خائف ہے اللہ تعالیٰ سے، خوف خدا رکھتا ہے، تو اس کی حدیث کو، اسی کی حدیث کو چھوڑ. اچھا، اسی کی حدیث کو نہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں، جھوٹ جھٹلاتے نہیں، بس اس پہ عمل نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو. تو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے. ایک حدیث ہے، راوی اس کا کون کلینی ہے، راوی اس کا بڑا عظیم انسان، بہت ہی عظیم انسان، بہت ہی بلند مرتبہ انسان، علم میں، تقوی میں، شہرہ آفاق. دوسری کتاب کا مصنف اتنا نہیں ہے، اس کے یا اس کے روات دیکھتے اتنے نہیں ہیں. تو دو روایت میں اگر تعارض ہو تو پہلے یہ ہے کہ روات کو دیکھا جائے. سمجھ میں آئی میرے عزیزوں؟ یہ تو یہ ایک مرجح، یہ ہے مرجح امام علیہ السلام نے بتایا. قلت تو میں نے عرض کیا فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. میں نے کہا کہ مولا فرض کریں کہ دونوں راوی بڑے ہی ایک ہی درجے کے علم پر ہیں، ایک ہی درجے کی فضیلت پر ہیں، ایک ہی درجے کے اچھے کردار پر ہیں، ایک ہی درجے کے خوف خدا پر ہیں، دونوں بھی صادق القول ہیں. اس طرح نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ترجیح دے سکتے ہیں، ترجیح دے سکتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ بھی روایت نقل کر رہا ہے، یہ بھی روایت نقل کر رہا ہے، روایت میں ٹکراؤ ہے. روایت کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حق کس شخص کا بنتا ہے. اس صورت میں کیا کریں؟ مولا قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ينظر الى من ما كان من روایت معنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. فرمایا کہ یہ دیکھ لو اس صورت میں کہ یہ دو حدیث جو نقل کر رہا ہے، ان دونوں حدیثوں میں کس کی مقبولیت شیعوں میں زیادہ ہے، اس کی شہرت شیعوں میں زیادہ ہے. ایک حدیث ہے مشہور، معروف، اس پہ عمل ہوتا رہا ہے. ایک حدیث جو ہے ٹھیک ہے، اس کا راوی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت بلند ایک آدمی ہے، لیکن وہ حدیث اس کو ہم اتنے نہیں جانتے، پہلے نہیں سنا تھا اس حدیث کو. وہ کیا ہے؟ وہ شاذ حدیث، شاذ حدیث. تو اس صورت میں وہ حدیث جو مشہور ہے، معروف ہے، ہمیشہ اس پہ عمل ہوتا رہا ہے، اس کے مطابق عمل کرو، اور دوسرا حدیث جو شاذ ہے اس کو چھوڑ دو. پھر میں نے عرض کیا مولا فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. ہم نے عرض کیا کہ مولا فرض کریں کہ دونوں خبر دونوں شہرت کے لحاظ سے کیا ہوں؟ مساوی ہوں، شہرت کے لحاظ سے مساوی ہوں، تو پھر کیا کریں؟ دونوں کے راوی دونوں کو ثقات نے روایت کی اور دونوں شہرت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے شیعوں کے نزدیک ایک درجے کے حیثیت رکھتے ہیں. پھر کیا کہا؟ فرمایا ينظر فما كان وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. اس صورت میں دیکھ کہ ایک حدیث اور دوسری حدیث دونوں شہرت میں مساوی ہیں یا شذوذ میں مساوی ہیں، دونوں اس صورت میں اس حدیث کو ان میں سے جو جس کی تائید میں قرآن کی آیت موجود ہے، اور حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اور مخالف ہے کس کی؟ مخالف ہے عامہ کی، مخالف ہے کس کی؟ جماعت اہل قبلہ کی، ان کی مخالف. اس حدیث کو جس کی تائید میں قرآن کی آیت موجود، اس کی تائید میں اور احادیث موجود ہیں، اور وہ مخالف ہے کس کی؟ ہاں، ہمارے پیارے بھائیوں کی مخالف ہے، اس حدیث پہ عمل. اور وہ دوسری حدیث
جس کی تائید میں قرآن نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اور وہ موافق ہے کس کی؟ ہمارے پیارے بھائیوں پیارے بھائی ہیں وہ ہمارے، اس حدیث کو چھوڑ دو، اس حدیث کی طرف التفات نہ دو. جعلت فداك إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ. عرض کیا میں نے کہ دونوں خبر اگر ایک جیسے ہوں، کہ دونوں خبر کے تائید میں شواہد قرآن سے ملتے ہیں، سنت سے ملتے ہیں، لیکن ایک میں سے ان میں سے ایک مخالف ہے جماعت مخالفین کے، اور ایک موافق ہے جماعت مخالفین. اس صورت میں کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما خالف العامة ففیہ الرشاد. وہ حدیث جو عامہ کے مخالف ہے اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق فیصلہ دو. وہ ہدایت ان کی مخالفت میں، ہدایت ان اس قوم کی مخالفت میں، ہدایت اس قوم کی مخالفت میں. تو یہ مرجح ایک دوسرے کے بعد آپ کی خدمت میں کیا جا رہا. اس کے بعد میں نے عرض کیا جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جميعا. دو خبر متضاد ہیں، دونوں کے راوی ایک جیسے عالم ہیں، دونوں کے راوی ایک جیسے ثقہ ہیں، دونوں کے راوی ایک رتبے کی فضیلت و تقویٰ پہ فائز ہیں. دونوں کے دونوں روایتیں جو ہیں، دونوں روایتیں وہ کیا تھا اس کے بعد دوسرا مرجح تھا، شہرت کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہیں شیعوں میں. اس کے بعد شہرت کے بعد کتاب و سنت کے میں ان میں سے تائید ایک جیسا ملتا ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں دونوں کتاب و سنت میں بھی دونوں کی تائید ہے. اور جب ہم مخالفین کی طرف دیکھتے ہیں تو مخالفین میں دونوں قول کے طرفدار موجود ہیں، دونوں قول کے طرفدار موجود ہیں، دونوں حدیثوں کے طرفدار موجود ہیں. ان میں سے مثلا ایک فرقہ ہے جو اس حدیث کی طرح وہ بھی اسی طرح اعتقاد رکھتے ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ ہے ان میں جو اس دوسری حدیث کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مخالفت عامہ بھی واضح نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ينظر الى ما هم الیہ امیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر. فرمایا کہ اس صورت میں دیکھو کہ ان کے مجتہدین اور ان کے مفتی، جماعت مخالفین کے مجتہدین اور ان کے مفتی اور ان کے قاضی، ان دو حکموں میں سے کس حکم کی طرف زیادہ میل رکھتے ہیں، کس حکم کی طرف وہ زیادہ رجحان رکھتے ہیں. تو جس طرف وہ رجحان رکھیں اس کے مخالف کا طریقہ اس کے مخالف کا طریقہ تم اتباع کرو. یہ اختلاف حدیث. اچھا، پھر میں نے عرض کیا فإن وافق حکامهم الخبرین جميعا. مولا اگر فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں کچھ یہ مساوی ہیں، یعنی کچھ قاضی، کچھ مجتہدین مخالفین کے وہ کیا ہیں، وہ اس خبر کے اس حدیث کے طرفدار ہیں، اسی طرح حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح دوسری حدیث کی بھی ان میں طرفدار ہے. اس صورت میں کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اذا كان ذلك ارجح. اس صورت میں اس حکم کو کیا کرو؟ اس کی تاخیر کرو، اس کو احتیاط کرو. وہ بولو ہم اس کا حکم نہیں جانتے، اس مسئلے کا حکم نہیں جانتے، اس کو چھوڑ دو، اس طرح چھوڑ دو حتی تلقا امامک. وہ اس وقت تک کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں اور امام علیہ السلام سے ملاقات، تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ اس میں خلاصی کا صورتحال کیا ہے. فإن الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اس لیے کہ انسان اگر شبہات میں احتیاط کرے، اس سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے. مثلا شبہات کیا کہتے ہیں؟ شبہ اس امر کو کہتے ہیں کہ جو بالکل حرام سے ملتی جلتی ہے لیکن اس کی حرمت کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. بالکل حرام سے ملتی جلتی ہے، اس کی حرمت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اس میں آپ توقف کرو، رک جاؤ. ٹھیک ہے واضح حدیث میں نہیں ہے، مثلا ہیروئن نہیں ہے کہ حدیث میں کہ آپ کے حرام، لیکن یہ بالکل حرام سے ملتی ہے، شراب سے ملتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، مخلوق کو تباہ کر دیتا ہے. حدیث نہیں ہے ہیروئن حرام، اس زمانے میں تو ہیروئن تھی نہیں. تو اس لیے ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات.
یہ حرام سے بہت ملتی جلتی، یہاں پہ توقف کرو، رک جاؤ، نہیں بولو کہ یہ حلال ہے اور نہ بولو کہ یہ حرام ہے، بولو یہ کیا ہے، بولو یہ شبہ ہے، اور شبہ کا حکم یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، وہاں پہ ٹھہر جاؤ، ارتکاب نہ کرو، یہ فرمان ہے امام علیہ السلام۔ اچھا میرے عزیزو، یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا یہ بہت سارے مرجحات دی گئی، مرجحات کی طرف ایک دفعہ پھر نظر ڈالتے ہیں کہ احادیث میں اگر اختلاف ہو تو کیا کریں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلا مرجح کیا ہے، مرجح اس حدیث میں کہ راوی کو دیکھتے ہیں کہ راوی ان دونوں میں سے عادل، افقہ، صدق اور اورع، زیادہ ورع رکھنے والا کون ہے۔ اگر اس لحاظ سے مساوی ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث کی شہرت ہے، تو دونوں حدیث تو چلو میں اردو میں اردو رسم بس تعلیق کون سی حدیث کی شہرت، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں پھر بھی شہرت میں یکساں ہوں، شہرت میں مساوی ہوں، اگر شہرت میں یکساں نہیں، ایک حدیث زیادہ مشہور ہے، ایک حدیث شاذ ہے، شاذ کو چھوڑ دو۔ اگر شہرت میں مساوی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کس کے لیے تائید ہے اور کون سی حدیث عامہ کے مخالف، قرآن، سنت اور عامہ کی مخالفت، عامہ کی مخالفت، اس کی باری آتی ہے، اس کی مخالفت قرآن اور سنت کی تائید میں کیا، کس حدیث کی تائید میں قرآن و سنت موجود ہے، آپ قرآن کی آیات، روایت، اور کس حدیث، کون سی حدیث میں سے کس کی، کون سی عامہ کی مخالف، جو اگر کسی ایک حدیث کے تائید میں قرآن موجود ہے، حدیث اور حدیث موجود ہے اور وہ عامہ کے مخالف ہے تو اس حدیث کو پکڑیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اچھا اگر یہ اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں، اس سے مساوی ہوں کہ قرآن و سنت کی تائید دونوں میں ملتا ہے، لیکن ایک عامہ کے مخالف ہے اور ایک عامہ کے موافق ہے، تو کس کو پکڑیں گے، وہ جو عامہ کے خلاف ہے، عامہ کے ان کے قول کے خلاف، اس حدیث پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں، اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے قاضی اور ان کے مجتہدین کس حکم کے زیادہ طرفدار ہیں، کس حکم کے زیادہ طرفدار، کس فرمان کے زیادہ طرفدار، جو دو ان میں زیادہ پاپولر جو حکم ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ حدیث جو ان میں اسی جیسا حکم ان میں زیادہ پاپولرٹی نہیں رکھتا اس کو پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر دیکھیں گے ان کی نظر رکھیں گے عامہ کے مجتہدین اور ان کے قضات میں کون سی حکم، اور ذات میں کم مقبول حدیث، کم مقبول حکم، اس کو لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں، اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں میرے عزیزوں، اس لحاظ سے بھی مساوی ہوں، تو پھر اس صورت میں توقف کرو، احتیاط کرو اور کوئی راستہ نہ دو۔ ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں پھر اس کے بعد یہ، اچھا یہ عزیزو یہ کتاب ہے، کتاب فضل العلم، صفحہ نمبر 67، باب اختلاف الحدیث، حدیث نمبر 7۔ سماعہ کہتا ہے میں نے قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه۔ میں نے عرض کیا میرے مولا، میرے آقا، ایک شخص، عام شخص مشیعہ ہے، اس کو دو مختلف راوی مل گئے ہیں، ایک راوی جو ہے اس کی روایت کہہ رہا ہے کہ وہ یہ فعل کرو، یہ واجب ہے، دوسرا راوی وہ بھی محترم شخص ہے، ہاں وہ بھی اچھا عالم دین، وہ اس کے پاس روایت ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے، ایسی سچویشن میں پڑ گئے ہیں، ایک روایت آ جاتا ہے کہتا ہے یہ واجب ہے، دوسری روایت کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اچھا امام علیہ کیف یصنع، کیا کریں؟ فرمائے فقال یرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى، فرمایا کہ تم اس صورت میں توقف کرو، نہ بولو کہ یہ واجب ہے، نہ بولو کہ یہ حرام ہے، کہہ دو میں نہیں مانتا، جب مولا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے وہ بتائیں گے، اس وقت تک جب مولا سلام اللہ علیہ تشریف نہیں لاتے اور یہ حکم آپ کو نہیں بتاتے، آپ کے لیے نہ یہ واجب ہے، آپ کے لیے نہ حرام، آپ بالکل اس میں آپ کے لیے گشائش ہے، آپ کے لیے وسعت ہے، آپ جیسے مرضی عمل، اس وقت تک جب تک حجت آپ کے تمام نہیں، سمجھ میں آ رہی؟
اور دوسری حدیث میں مولا نے فرمایا، دوسری مرتبہ اس سے پوچھا گیا تو فرمایا اخذت من بأيهما اخذت من باب التسلیم وسع. اس صورت میں احتیاط مثلا کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس صورت میں کیا واجب ہے یا حرام ہے، جو بھی آپ کی مرضی، کسی بھی دونوں حدیث میں سے کسی بھی حدیث پہ عمل کرو، کسی بھی حدیث پہ عمل کرو، یہ آپ کے لیے جائز ہے. اور کہہ دو کہ ہم تسلیم ہیں اہل بیت علیہ السلام. اس صورت میں مولا امام علیہ السلام کا حکم، ان کی جب تشریف لائیں وہ بتائیں گے کیا ہے، لیکن اس کی تشریف آوری تک ان دونوں حدیثوں میں سے جو ایک کہہ رہا ہے واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے حرام ہے، ان میں سے کسی پہ بھی عمل کرو، یہ تمہارے لیے جائز. تو میرے عزیزو، ایک میری بات ختم ہوگی. تعارض حدیث میں راہ حل کیا ہے؟ میں آپ کی میری بات ختم ہو گئی. یہ باتیں جو ہیں یہ کس کے لیے؟ یہ عالم کے لیے. یہ اس کس عالم کے لیے؟ وہ عالم جو آپ کے لیے حدیث نقل کر رہا ہے، آپ کو حدیث سنا رہا ہے، آپ کو حدیث سکھا رہا ہے، حدیث کی کتاب شرح لکھا ہے، یہ اس کے لیے کہ وہ اس کے لیے راجح حدیث کون ہے، اور وہ حدیث جس کو وہ ترک کرے گا، جس حدیث سے وہ جس حدیث کی طرف التفات نہیں کرے گا، جس حدیث کو وہ لوگوں کو نہیں سنائے گا، وہ کون سی حدیث؟ یہ اس کے لیے. اور آپ کے لیے اغلب آپ لوگ جو ہیں، آپ کا وظیفہ یہی ہے، آپ کی جو ڈیوٹی یہی ہے کہ علماء کی، وہ بھی نہیں ابھی ہم علماء کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں علامہ. آپ کے شہر میں کیا ہے؟ کراچی میں وہاں پہ 300 علامے بیٹھے ہیں. میں وہ علامہ جب کہ علماء جب ہم کہتے ہیں، وہ عالم جو راوی حدیث ہے کلام اہل بیت علیہ السلام سناتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم پاکستان میں ہے بھی کہ نہیں. ہندوستان میں کوئی ہے ہوگا، ہندوستان بڑا ملک ہے، پاکستان بڑا ملک ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہیں ہے. ہم وہاں کے علماء کو نہیں جانتے، ہماری اتنی صحبت نہیں ہوتی ان سے، کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا ان کے علماء سے. ان کے پاکستان کے علماء، ہندوستان کے علماء اکثر، آج کل زمانہ خراب ہے، ان کے عقائد بہت خراب ہو چکے ہیں یہاں. ان کی فکر ہماری فکر سے بہت مختلف ہے، آپ سمجھتے ہیں نا. وہ تو قوم کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر وہ ایرانی جھنڈے کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ تو ہمیں استعمار سمجھتے ہیں بیچارے. تو ان سے ہم پاکستان ہندوستان کے علماء کو نہیں جانتے. لیکن ہم جب علماء کی بات کر رہے ہیں، عالم، لفظ عالم کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کو حدیث اہل بیت علیہ السلام ایمانداری کے ساتھ نہ یہ کہ اس میں اضافہ کرے، نہ کہ اس میں کم کر دے، ایمانداری کے ساتھ اور تفقہ کے ساتھ، یعنی واقعا اس کو حدیث سمجھ آ جاتی، وہ حدیث آپ کو سنائے اور آپ کو سکھائے. یہ اس کے لیے یہ احکام کہ پھر وہ ان تعارضات سے جو سالم حدیث نکلتا ہے وہ عوام کو سنائے، اور عوام کے لیے پریشانی کا کوئی مسئلہ نہ ہو ان مسائل پر. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب میرے بھائی ہیں. انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا کل سے ہمارے جو پروگرام ہوں گے وہ کس موضوع پہ ہوں گے؟ آپ کے بہت عمدہ اور پسندیدہ موضوع ولایت فقیہ پہ. کل سے ہم انشاءاللہ کل یا اگلا جو پروگرام ہوگا، کل اگر ہو سکا تو کل نہیں ہوا تو اگلا جو پروگرام ہوگا وہ آپ کے پسندیدہ ٹاپک یعنی ولایت فقیہ پہ شروع کریں گے. ولایت فقیہ کے بعد انقلاب، حکومت اسلامی، تاکہ یہ آپریشن جو ہے بالکل مجتہدین مفسرین کے آپریشن ہم کامل کر دیں. پھر اس کے بعد جائیں گے ادلہ امامات اور متعین خلفاء اور جو جماعت عمریہ کے جو ساتھ جو ابحاث ہیں ان کے، اگر خدا نے چاہا زندگی رہی انشاءاللہ. ابھی میں فون آپ کی خدمت میں ہے، اگر آپ فون کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں ہوں. فون کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے عزیزو، فون کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لنک اس کو کلک کر دیں، پھر آگے جا کے فون کر دیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اللہ حسین. جی جناب، السلام علیکم، فرمائیے. ہلو، السلام جناب علیکم علامہ صاحب، کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ مولا جی کا میں کرم انڈیا ہے. سے کال آپ کر رہا ہوں، انڈیا کے کس شہر وجہ سے؟ اللہ نام ہے ہمارا، وجہ لکھنؤ اللہ. سے، شہر لکھنؤ سے. سلامت رہیں جی میرے بھائی. ہمارے لکھنؤ چند والے سوالات کے قبلات سے. لکھنؤ والے اردو بہت پیاری بولتے ہیں بھائی، ہمیں آپ کا رشک ہوتا ہے آپ کی جی زبان شکریہ قبلہ، پر. شکریہ.
بہت دنیا میں شکریہ جو قبلہ بہترین قبلہ اردو ہے وہ کہاں ہے؟ لکھنؤ میں. جی جی فرمائیے. شکریہ چند سوالات تھے قبلہ آپ سے ہمارے اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو عرض کروں ایک سوال کریں، میں دیکھوں اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلا جو جی آپ کا اہم اصل میں سوال ہے قبلہ وہ یہ پوچھیں. بتائیے ہم جی پہلے جی. تو ہم اصولی تھے فی الحال ہم نے آپ کے لیکچرز سنے کس کے لیکچر سنیں؟ آپ کے سنے جو تقلید کے اوپر آپ نے جی. دیے اور میرے دوست نے ہم ہوں کو بھیجے کہنے یہ سنو تم ہوں. تو ہم نے سنے اب ہمارا ایک مسئلہ ہو گیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے تقلید وقلید کرنا چھوڑ دی اب ہمارا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو جی. اب ہم جو رجوع کرتے تھے کچھ مسائل کے اوپر عنایت جی. اللہوں کے اوپر جی. تو اب ہم وہ کیسے کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں رہتا ہے اور اتنی تحقیق کرنے کا موقع نہیں ہے اور ہم لوگ جوہلا کی برابری ہیں اور آپ لوگ عالم ہیں تو جی. بتائیے آپ سے ہم رائے مانگتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے مسائل حل کریں کیونکہ بہت سارے تو اختلافی موضوع ہو جاتے ہیں پھر تقلید کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو جو حدیث کی دلیل دیتے تھے تو اس کو مان لیتے تھے ہم اب آپ نے بتایا کہ بیوقوف بناتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھ آپ کی بہت سارے لیکچر دوسرے پھر ہم نے سنے اچھا، آپ کے جو آپ تقلید کرتے تھے وہ ایسے ایسے اللہ فتووں بیوقوف بناتے اس یعنی فتوے پہ عمل نہیں کرتے تھے اس وقت جب تک آپ کو حدیث نہیں سناتے. وہ یہ تھا. یہ تو بہت انوکھا طریقہ ہے. نہیں جب جو ہوں. فتوے دیتے تھے وہ ہم نے تو یہ سنا تھا بچپنے سے اپنے ابھی تک کہ وہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کر کے بتاتے ہیں جی. کتابوں سے تو ان کی بات پہ شک ہی نہیں کرنے والا ہوتا ہے مگر ہاں. جب آپ کی سنی تو پھر جی آپ جی جانتے جی. ہیں یہ تو ہمارا سوال یہ تھا بڑے عالم ہوتے ہیں. کہ جو بڑے عالم ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجتہدین بڑے ہوتے ہیں. جی میں آپ کو توضیح دیتا ہوں، لیکن جی واقعاً ان کے شک نہیں ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ، لیکن ان کا فن کچھ اور ہوتا ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کے جی مذہب کو نہیں جانتے، نہ عقائد کو جانتے ہیں، نہ ان کے احکام کو جانتے ہیں. وہ اپنے ایک دوسرے کے نظریات، وہ فن اجتہاد جو ہے یہ ایک دوسرے کے نظریات سمجھنے کی بات ہے. وہ ایک دوسرے کے استدلالات، بالکل نظریات اس کو خوب جانتے ہیں. وہ اس میں بہت محنت کرتے ہیں بیچارے. تو اس میں وہ بالکل جی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک فضول چیز ہے. وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اصل جو ہے وہ ہے کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہم کیا کریں میرے عزیزوں؟ اب میں نے بہت دفعہ توضیح دی ہے. اس بات سے میرے بھائی، میرے عزیز، اس بات سے کوئی گریز نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا ہے. ان کے احادیث میں یہی طریقہ کار ہے. اور شیعوں کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے زمانے میں. یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ مختلف شہروں میں عالم ہوتے تھے، وہ لوگوں جی کو حدیث اہل بیت علیہ السلام سناتے تھے، سمجھاتے تھے، بالکل کتاب حدیث لکھتے تھے. جی تو اس سے کوئی چارہ جی کار نہیں ہے کہ ایسے عالم ہوں کہ وہ کتاب حدیث لکھیں، حدیث کی شرح کریں یا حدیث کی کلاسز رکھیں، دروس دیں، تاکہ لوگوں کے لیے متعلق ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سمجھ آ جائے. اب اردو ایک بہت بڑا زبان ہے. اردو زبان میں علماء بہت سارے ہیں، ایسے عالم ہیں جنہوں نے کلام اہل بیت علیہ السلام کو ترجمہ کیا ہو. مجھے یقین ہے بہت سارے کتب ترجمہ ہو چکے ہیں. جی بہت ساری اور کتابیں جی بالکل بے جی شک جی اور شروح موجود ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم اب. جی جی ہمارا اصل میں قبلہ سوال یہ تھا ہم سمجھا نہیں پائے آپ کو صحیح سے کہ بہت سارے مسائل ہیں اختلافی کہ جو کہ ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آتے اور جب تک کہ ہم تحقیق نہیں کریں گے ہم کو ان کے جوابات نہیں ملیں گے تو کیا کوئی ایسی کتاب آپ ہم کو فراہم کر سکتے ہیں PDF کے طور پر کہ جہاں سے ہم تحقیق کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں دیکھیں، میں اردو کتاب نہیں پڑھتا. میں اردو بالکل نہیں بہت. فارسی کی بھی چل جائے گی تھوڑی تھوڑی فارسی سب پڑھ لیتے ہیں بہت جی ہلکی جی پھلکی جی. فارسی بھی چل جائے گی اور اختلافی تو مسائل آپ کہتے ہیں، تو اختلافی مسائل تو ایک دو تو نہیں ہے. کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں مجھے کیا معلوم کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے آپ خود ہی میں جانتے ہیں ہر آپ کو موضوع میں اختلاف ہے جی جی. میں جی کسی بھی موضوع زیادہ تر موضوع پر کسی دو شخص میں اختلاف ہو تو اس کا جی فصل الخطاب، اس میں جو حق جی کس کی طرف ہے وہ وہی کلام جو موافق کلام اہل بیت علیہ السلام وہی حق. اور جو مخالف کلام اہل بیت علیہ السلام ہے، کہنے والا اس کا جو بھی ہو وہ کلام باطل ہے، وہ کلام جھوٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی شخص کا کلام آپ کے لیے اختلافی مسائل میں حجت نہیں ہے. جی آپ کو اگر جی کسی شخص کی بات پہ یقین ہے، مثلا ایک شخص کی جی بات، اس کا علم اتنا ہے، آپ کو اس کی اطمینان ہے مثلا کہ واقعاً وہ جو کلام کہہ رہا ہے وہ جی موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے، تو اس کے کلام پہ بھروسہ کریں.
اور اس کے کلام کو لے لیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ شرط ہونی چاہیے، یہ نہیں ملتا آپ کو، یہ شرط بہت مشکل سے ملتا ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس کا کلام موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص نہیں ہے تو پھر کسی کی کلام، آپ ہماری بات سنیے، کسی کی کلام آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے، قائل سے، اس کہنے والے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ وہ اگر اس نے حدیث دیا آپ کو اور آپ کو تسلی ہو گئی کہ حدیث واقعا یہی ہے تو بلا شک وہ لے لیں، اور بہرحال آپ کو ہر مسئلے پہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ آپ جو قول آپ کا ہے، جو فعل آپ کا ہے، جو طریقہ آپ انتخاب کر رہے ہیں، جس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ شیعہ ہونے کا مطلب یہی ہے، شیعہ یہی ہے کہ جو پیروی کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس میں کچھ تکلیف ہے، میں مانتا ہوں اس میں کچھ زحمت ہے، اور یہ زحمت اس لیے ہے فی الحال ابھی جو ہم اس بات کو طرح کر رہے ہیں، زحمت اس لیے کہ سینکڑوں سال سے شیعوں نے چھوڑ دیا ہے طریقہ اہل بیت علیہ السلام، سینکڑوں سال سے حدیث اہل بیت علیہ السلام متروک، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی عمل کرتا ہے، وہ سب فتووں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ابھی مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آسان بنتا جائے گا۔ جی فرمائیے۔ اور بالکل، ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کمال حیدری جو ہیں عراق والے، جی ان کی ویڈیو سنی تھی تو انہوں نے دلائل دیے تھے کہ اہل تسنن جو ہیں وہ نجس ہیں، کتوں سے بھی زیادہ نجس ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اب ہم وہ کمال حیدری وہ کمال حیدری وہ وہابی آدمی ہے، وہ بہت ہی نیچ آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے۔ جی وہ بہت دیکھیں ایران جو دشمن ہے، جس کی دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے، جو دشمن ہے اہل بیت علیہ السلام، ہاں وہ کافر نجس ہے۔ لیکن مسلمان، آپ کے جو عام مسلمان ہے، جو عام مسلمان ہے آپ کو ہندوستان میں لکھنؤ میں جو آپ کے پڑوسی، وہ دشمن اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، وہ بیچارے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے وہ ان کی کیا عقیدہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر عمر اچھے آدمی تھے، امیر المومنین علیہ السلام ان کی دوست تھے، آپس میں دوستی تھی، بس اگر کچھ اختلاف بھی ہوا وہ بعد میں یہ ناراضگی ختم ہو گیا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے بہت سارے محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ بہت سارے آپ کے جو ہمارے اہل قبلہ بھائی ہیں، برادران ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ سے اختلاف، ان میں سے اکثر عوام جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ ہے تو گمراہ، اس میں شک نہیں، لیکن وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ ان کو ناصبی کہنا کہ یہ دشمنی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، یا گالی دیتے ہیں اس طرح، یہ تو غلط ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ بالکل۔ تو ان لوگوں کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے۔ ان کی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کوئی مخالف عورت ہے، ان سے بیٹی کا نکاح نہیں کرا سکتے آپ، کیونکہ ان میں منع ہے کہ بیٹی کو اگر آپ نکاح کراتے ہیں کسی سے، اس کا عقیدہ آپ جیسا ہونا چاہیے، اور کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد اس کا عقیدہ تبدیل کر سکتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ ان کے خاتون کے ساتھ، ان کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو لڑکی نہ دیں، ان کی اپنی جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو نہ دیں۔ جی ایک ہم نے قول سنا ہے ایسی کہ علامہ باقر مجلسی تحریف قرآن کے قائل تھے، تو اور ہم نے اصول کافی میں بھی حدیث دیکھی ہے تحریف قرآن پر، اور بہت باقی متعدد کتابوں میں عمر بھی قائل تھا۔ یہ تحریف قرآن ایک مفصل بات ہے میرے عزیز، مفصل بات ہے یہ۔ اصل میں یہ جو شیعہ علماء ہیں یہ تو بہت ہی بیوقوف ہیں، ہمیں جو خوف ہوتا ہے شیعہ علماء سے ہوتا ہے، ان کو اپنے مذہب کا نہیں معلوم، اپنے دین کا نہیں معلوم، نہ قرآن کا معلوم، نہ یہ بیچارے یہ اصل خوف ان کا ہے، یہ ڈرتے ہیں شیعہ عقائد بیان کرتے ہوئے، ان کو ڈر کس سے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کہہ دیں تو وہ سامنے والے کہتے ہیں کہ قرآن آپ کے ساتھ محرف ہے، پھر یہ فتوے لے کے آتے ہیں، خوئی نے فتویٰ دیا کہ قرآن کی تحریف نہیں ہے، یہ وہ۔ میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں، بخاری، مسلم، ابو بکر، عائشہ، عثمان، زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے یہ جو ان کے بڑے بڑے ہیں یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور بری طرح قائل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟
لیکن جو ہمارے مخالف طائفہ ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ ایک غلط تعصب کے بنا پر ایک جھوٹ پر اجماع کرتے ہوئے وہ ان باتوں کو عوام سے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. ان کو 100 حدیث لا کے دکھاؤ یہ عمر تحریف کا قائل ہے، عائشہ تحریف کا قائل ہے. وہ سامنے سے کیا کہتے ہیں؟ سامنے سے کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے کہ قرآن میں تھا. یہ اجماع سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہ عمر مسلمان نہیں تھا؟ عائشہ مسلمان نہیں تھی؟ وہ امت سے خارج ہے؟ یا مثلا کہیں گے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. یہ انا نحن نزلنا الذکر، بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذکر قرآن نہیں ہے، یہ ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. تو ان کے پاس مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں. حقیقت بات یہ ہے میرے عزیزو، حقیقت اگر انسان تعصب کو چھوڑ دے اور شیعہ علماء تعصب کو چھوڑ دیں تو یہ تو تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ قرآن پہ جو گزر چکا ہے، اہل بیت علیہ السلام پہ جو گزر چکا ہے، ایک جیسا ہے. میں اتنا جملہ کہہ دوں گا، ایک جیسا ہے. اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ کبھی بتائیں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یہ فرمائیے. بے شک. یہ علم رجال کا کیا معاملہ ہے، آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں چھوٹے سے لمحات میں؟ یا کبھی اور سے، ابھی کافی ہے. آپ انشاءاللہ اتنے سوال کیا آپ نے، کافی ہے. ٹھیک ہے نا، علم رجال اگلے پروگرام کے لیے رکھیں. یا اللہ خدا حافظ. بہت مہربانی. یا علی مد، علیکم السلام. یا علی مد، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. بہت شکریہ آپ کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل حسین لعنت اللہ علی یزید. مولا آقا امام حسین علیہ السلام پہ السلام، یزید ابن مرجانہ، عمر ابن سعد پہ خدا کی لعنتیں ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ آپ سب کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ تفضل فرمائیے جناب. فرمائیے. علیک السلام. علیک السلام. فرماؤ جناب. جی قبلہ ایک سوال تھا. سوال ایک ہے، اصول کافی سے ایک سوال تھا. جی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اصول کفر 3 ہیں. ایک حرص، دوسرا تکبر کرنا، اور تیسرا حسد کرنا. تو امام حضرت آدم علیہ السلام نے حرص کیا. اس کے متعلق اصول کفر ثلاثہ ہیں. اصول کفر ان میں سے ایک حرص، یعنی کفر کی جڑ، نہ کہ ایک حرص رکھنا کفر ہے. اصل کہتے ہیں عربی زبان میں جڑ کو. کفر کا جو ریشہ ہے، اساس ہے، جو چیز انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حرص. لیکن حرص پہ اگر آپ اس پہ حرام کی حد تک نکل جائیں تو پھر وہ کفر مرتکب کر جائیں تو پھر کافر بن جاتے ہیں. اس طرح اگر دل میں حرص ہو، آپ کچھ نہ کریں. حرص تو انسان کو تو ہوتا ہے. حرص یعنی چیز، کیا چیز؟ یعنی وہ چیز مال دنیا کی آپ زیادہ توقع کریں. جو دنیا میں جو چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، اس کو مالکیت رکھنے، اس پہ قبضہ کرنے کی آپ پہ خواہش ہو. یہ کفر کی جڑ ہے. یہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لالچ کفر کی جڑ ہے. لالچ رکھنا. اچھا، لالچ رکھنا یہ نہیں کہ لالچ رکھنا خود کفر ہے. لالچ یہ کفر بن سکتا ہے. اگر اس کو سامنے نہ لے، اس کا توقف نہ کر دیں، اس کو آپ نہ روک لیں، تو یہ کفر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ کفر کی جڑ ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ لالچ رکھ دیں اور گناہ کر دیں، کافر نہ بنے. لالچ کی وجہ سے آپ نے کیا کسی یتیم کا مال کھا لیا. آپ نے سمجھ میں آئی نا؟ یتیم کا مال آپ نے کھا لیا تو لالچ کی وجہ سے آپ گناہگار بن گئے، کافر نہیں ہو گئے. لالچ آپ کے پاس ہے، لالچ کی وجہ سے آپ کیا بنے؟ کافر بن گئے. مطلب کسی نے پیسے دے دی آپ کو، آپ کہتے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رسالت کا انکار کر دیں، ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. تو کوئی بدبخت آ گیا، 1 لاکھ روپے لے لیا اس نے، رسول کی رسالت کا انکار کر دیا، تو یہ لالچ میں یہ کافر بن گیا. سمجھ میں؟ ایک وقت آپ کے پاس لالچ ہے، لالچ کی وجہ سے آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. لالچ آ گئی آپ کو، آپ نے حلال راستے سے آپ نے پیسے جمع کیا. یہ لالچ ہے، لیکن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو لالچ کفر نہیں ہے، لالچ کفر کی جڑ ہے. یعنی اس لالچ کو اگر نہ روکیں تو یہ کفر کی طرف آپ کو لے جائے گا. اس لیے باتقوا انسان کا کام کیا ہے کہ لالچ کو کیا کرے؟ لالچ کو روک دے. حلال میدان میں اس کا استفادہ کرے.
لالچ آ گیا تو آپ جا کے محنت کریں، محنت حلال سے پیسے کمائیں، اس کو جمع کریں، کوئی بات نہیں، یہ کفر نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو لالچ آ گئی کہ وہ درخت سے اس کے پھل کھا لے، اس کو لالچ آ گئی، اس کو خواہش ہو گئی کہ پھل کھا لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے حرام نہیں تھا، یہ اس کے لیے حرام نہیں تھا کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے تھا، بہتر یہ تھا کہ نہ کھا لے، لیکن اس کے اگر کھا لیتا حرام نہیں تھا۔ جیسے آپ کے لیے پیسہ جمع کرنا، اس کو تھیلے میں ڈال دینا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو تھیلے میں ڈال دیا، پیسوں کو تھیلے میں ڈال دیا، بھلے وہ اس کو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو تھیلے میں نہ ڈالیں، راہ خدا میں خرچ کریں، لیکن آپ نے اس کو ڈال دیا، حرام آپ نے مرتکب نہیں ہوا۔ تو منظور یہ ہے کہ امام حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا ہے، گناہ نہیں کیا، وہ لالچ بذات خود کفر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ لالچ کو اگر نہ روکیں تو وہ لالچ کفر بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اچھا جناب، سلام علیکم، فرماؤ جی، فرمائیے جناب، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی جناب، انڈیا سے، ہندوستان سے۔ ہندوستان میں کیا وقت ہو رہا ہے؟ آپ کو نیند نہیں آتی؟ سو نہیں رہے آپ کون بول رہے ہیں؟ اللہ یاری؟ اللہ یاری بول رہا ہوں۔ جی اللہ یاری۔ جی السلام علیکم۔ سلام علیکم، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، یہاں 3:15 بجے رات کا۔ اچھا فرمائیے۔ لکھنؤ شہر سے۔ جی جناب میرے بھائی لکھنؤ سے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائش کیا ہے آپ؟ میں تبلیغ کے بارے میں کچھ سوال۔ تبلیغ کے بارے میں کر سکتا ہوں جی؟ آپ مولوی ہے کیا آپ؟ نہیں۔ اچھی بات ہے، فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یاری، آپ کے کلپس میں دیکھتا تھا تو مجھے اچھے لگے۔ اچھا اور آپ کے کلپ کے اوپر جواب دیتے ہوئے کسی نے کوئی کلپ ڈالا ہے، اس کا کلپ بھی بہت عجیب کچھ قرآن سے دکھاتا ہے کہ قرآن میں سورہ توبہ کی 24ویں آیت میں ہے کہ ہر انسان مطلب مجتہد نہیں بن سکتا ہے، تو تبلیغ ایک طرح سے واجب ہے۔ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال واضح کریں، سوال کیا ہے بھائی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی یہ سب اچھے انسان تھے یا ہیں؟ اچھا ہیں۔ اچھا اور بتائیے۔ یہ سوال نہیں ہے بھائی، سوال کرو، میں کیا آپ کو پوچھ لو تو میں جواب دوں؟ یہ آپ کے نظریہ ہے کہ وہ اچھے انسان ہے، چلیں آپ کا نظریہ ہے، اور مزید فرمائیے۔ جی تو ان کو کیا مقصد؟ ان کو کیا مقصد؟ ان کو کیا مقصد؟ کیا مطلب کیا مقصد؟ جی بھائی ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ سیدھی بات کریں، کیا مقصد؟ چلیں یا اللہ، خدا حافظ۔ مجھے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ان کی بات فتوی ان کے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے؟ آپ کی مرضی، جو مرضی کریں آپ، دنیا آزاد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دنیا میں انسان جو کچھ کرنا چاہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ شرعی لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے تقلید کے دلائل بیان کیے ہیں، وہ آپ اس کو سنیے۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ آپ۔ ہلو السلام علیکم۔ جی جناب السلام علیکم، کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ باسٹن سے۔ باسٹن سے، فرمائیے کیا فرمانا ہے آپ؟ جی خمس کے بارے میں میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ جو سوال ہے کہ جو مجتہدین وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو امام نہیں ہے تو ابھی خمس دینا پڑے گا امام نائب کو، تو ابھی تو یہ تو غلط بات ہے، تو خمس کا کیا حال ہے؟ کیونکہ میں کنورٹ ہوں تو مجھے جاننا پڑے گا کہ خمس دینا واجب ہے اس وقت میں۔ اور آپ کی اصلی زبان کیا ہے؟ آپ کی اصلی زبان کون سی ہے؟ بنگالی۔
बांग्ला, बंगाली। लेकिन हमने हाँ, लेकिन हमने उर्दू पठानों से सीखा है। अच्छा वाह, मजे के। उर्दू भी पठान से सीखा। पठान को क्या उर्दू आएगा बेचारे को? पठान तो मुझ जैसे उर्दू बोलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। वो बंगाली। अच्छा, आप सुनिए, मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, आप सुनिए जवाब इंटरनेट से सुनिए। जी, खुदा हाफिज। खुदा। अल्लाह। ये मेरे अजीजों, ये खुम्स के मुताबिक हम आइंदा जाके आपको तफसील से बात सुनाएंगे खुम्स का क्या हुक्म है। खुम्स का बहरहाल ये जो कहते हैं कि खुम्स मर्जे को दे दो, ये इनकी बिदअतों में से एक बिदअत है, मुज्तहिदीन की बिदअत में से एक बिदअत है। बिदअत को उसको कहते हैं वही चीज़ जो खुदा ने नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, तुम उसको कह दो ये वाजिब है, ये कर दो, उसको कहते हैं बिदअत। समझ में आ रही ना? बिदअत। इनके बिदअत बहुत सारे हैं मुज्तहिदीन के, उनके बिदअत में से यही है कि खुम्स तुमको मर्जे को देना होगा, अगर उसको ना दोगे तो कबूल नहीं होगी। शक भी आपके दिल में डाल देंगे, नहीं दोगे तो कबूल नहीं है, तो वो कोई भरोसा नहीं, हमें दे दो। तो फिर उनको करोड़ों के हिसाब से, क्या करबों के हिसाब से पैसे आते हैं उनके पास, बेहिसाब पैसे आते हैं। और कितना फ्रॉड होता है इन पैसों में अल्लाह जानता है, कितनी खयानत होती है, चोरी होती है। ये तो तौबा, इतने पैसे चोरी होती है खुम्स की, ये नहीं मुज्तहिदीन के यहाँ से। एक बहुत बड़ा मशहूर मुज्तहिद था, उसका बेटा जो था ना, वो सारा उसका पूरा बैतुल माल जो था बेटे के हाथ में था। खुदा जानता है, एक बहुत ही बुजुर्ग आलिम है, नमाज शब पढ़ने वाला आलिम है, सैयद है। वो मुझे कह रहा था कि मैं एक दफ़ा उसके घर गया, उसके बेटा उसका बहुत ही फ्रॉडी, वो कपड़े बदल के, वो सफ़र करके मुख्तलिफ शहरों में जाके नाइट क्लब्स में वो उसी खुम्स के पैसे को उड़ाता था, डांस करता था नाइट क्लब, वो कपड़े बदल के ताकि कोई उसको पहचान न ले। एक दफ़ा मैं उसके बेटे, उसने दूसरे शहर में बहुत ज़बरदस्त मकान, बल्कि बैरून मुल्क, ईरान से बैरून मुल्क, उसने एक फ्लैट लिया था बहुत कीमती। तो मैं उसके फ्लैट में गया, वो आलिम दीन मुझे कहता है कि खुदा जानता है मैंने न कभी टीवी पे, न कभी सिनेमा में, न किसी मूवी पे, न किसी मैगजीन में, किसी जगह इतना बड़ा शराब का बोतल मैंने नहीं देखा जो मैंने उस मर्जी के बेटे के। और वो मर्जी का बेटा भी जिंदा है, बहुत, उसकी दाढ़ी यहाँ तक है, इतना मुकद्दस, लोग उसके पैर चूमते हैं, ये फलां मर्जी का बेटा। समझे? तो ये खुम्स जाता है किसको? खुम्स जाता है वो ये कहते हैं खुम्स हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो कबूल नहीं है। तो फिर ये कहाँ जाता है आपको पता है? तो उनमें से बहुत सारा इन उमूर पे खर्च होता है। मैं नहीं कहता कि हर आना उसका हराम पे खर्च होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे खर्च होता है। अहम बात ये है कि एक बिदअत है, ये दीन में एक गैर बात को जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, उसको दाखिल करना है कि क्या तुम खुम्स मुज्तहिदीन को दो, अगर नहीं दोगे तो ये कबूल नहीं होगा। तो इसके मुतालिक इसकी तफसील हदीस वगैरह दिखाना है, इसमें टाइम लगेगा इंशाअल्लाह, ये आइंदा कभी इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम, फरमाओ जनाब। वालेकुम अस्सलाम शेख। जनाब सलाम। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, और जी सबसे जनाब। पहले तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आप जो काम कर रहे हैं। और बहुत मेहरबानी आपकी मेरे भाई। सेकेंडली कि पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि हजरत, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ इन शॉर्ट। मैं जो हूँ वो नासबी था पहले, और कन्वर्टेड अच्छा, शिया हूँ, ये कुछ अरसा हुआ है, ठीक माशाअल्लाह। है। और उस बिना पे मैं नाम अपना नहीं और लोकेशन सॉरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता फॉर सम कोई सिक्योरिटी बात रीजन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नवासिफ की तरफ से डेथ थ्रेट्स हैं बहुत सारे। दुरुस्त है। खुदा आपको सलामत तो रखे, मैं जहाँ भी हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अजीज़ हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद मुतआल आपको अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिज़ा और उनकी शफ़ाअत और उनकी दुआ दुनिया व आखिरत में नसीब फरमाए, और खुदावंद मुतआल आपको दुश्मनों के हाथ से महफूज रखे। फरमाइए मेरे भाई। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो शेख, मैं तो बहुत सारे सवाल थे आपसे करने थे, क्योंकि मैं स्टडी और रिसर्च की गर्ज से आपके लेक्चर्स भी बहुत सारे सुने। एक चीज़ जो अक्सर ये नवासिब और मतलब ये जो चेक करते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई जी, इमामत जो है, इसकी नस जो है, मतलब कि नस कती कहते हैं शायद उसे, ये कहीं से साबित नहीं है। मीन्स के आप ये एक बकवास अल्लाह है, पे ईमान, और अल्लाह के मुझे बाद नहीं मालूम। रसूलुल्लाह मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान। आप पाकिस्तान में जो ये बात कर रहे हैं, ये मैंने कई ये मुझे ईमेल भी लिखते हैं
کہ امامت کی نص من اللہ دکھاؤ، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہاں اس سے مجھے نہیں معلوم، اس سے مراد قرآن کی آیت لیتے ہیں، اس سے مراد لیتے ہیں، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہاں فرمائیے۔ اس سے مراد یہ لیتے ہیں، کیونکہ میں ان کے مدارس وغیرہ میں پڑھا ہوں، مجھے پتا ہے، اس جی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، رسول کا نام بتایا گیا ہے کہ بھئی محمد رسول اللہ یہ آخری رسول ہے، صلی اللہ ایسے ہی علیہ اگر رسول اللہ کے بعد اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے اگر رسول اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت واجب ہوتی ہے نہیں، اسی طرح جس طریقے سے رسول کی اطاعت واجب ہے، تو ان کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے، قرآن میں اشارہ کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے، اس کا دو جواب ہم دیتے ہیں، اچھی اس کا تو کبھی تقریر کریں گے، تفصیل سے جواب دیں گے، لیکن ابھی آپ کو دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن ناقص نہ ہو۔ جماعت عمریہ کا یہ ایک ادعا ہے اپنے عوام کے لیے کہ قرآن ہمارے نزدیک ناقص نہیں ہے، قرآن میں کوئی آیت اس میں سے کم نہیں ہوا، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ ایک بکواس ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سناتے ہیں۔ ان کے اقوال اگر دیکھیں، عمر سے لے کر عائشہ، عثمان، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، سعود زمانے سے لے کر اس کے بعد ان کے علماء مختلف ادوار میں ان کے تصریحات موجود ہیں، بالخصوص پہلے دور کے علماء کے، ان کے پہلے دور کے جمع قرآن کے دور کے جو صحابی تھے اس زمانے میں، ان کے صریح اقوال ہیں کہ قرآن میں سے بہت سارے آیات ناقص ہو چکے ہیں۔ جب تمہارے ائمہ، جب تمہارے بزرگ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں سے بہت سارے آیات ساقط ہو چکی ہیں، تو ایسے قوم کو مطالبہ کرنے کی کیا حق ہے کہ ہمیں دکھاؤ کہ قرآن میں سے فلاں جگہ میں کہاں کس امام صادق علیہ السلام کا نام کیوں نہیں؟ جب یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن ناقص نہ ہو، قرآن اس میں سے کوئی آیتیں کم نہیں ہو، جب ان کا عقیدہ یہ ہے، پہلے وہ ثابت کریں کہ قرآن ناقص نہیں ہے۔ وہ اس کا آپ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے منسوخ التلاوہ۔ منسوخ التلاوہ آپ نے سنا ہو؟ منسوخ التلاوہ کا کیا منسوخ التلاوہ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں، اللہ نے چاہا ہے کہ وہ قرآن میں نہ رہیں، اللہ نے چاہا کہ قرآن نہ رہے۔ ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر ہم مانتے ہیں کہ منسوخ التلاوہ، بشرط یہ کہ اس کی دلیل لے کے آؤ، ایک حدیث لے کے آؤ، اپنی ہی کتب سے لے کے آؤ، چاہے وہ ضعیف ہی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ لوگوں دیکھو میں نے یہ آیت آپ کو سنائی ہے، یہ آیت نسخ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نہیں، اس کو نہ پڑھو، اس کو نہ پڑھو۔ کیوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے؟ منسوخ التلاوہ صرف ایک کہانی ہے، ایک اسطورہ ہے، ایک بہانہ بنایا ان لوگوں نے، کس کی؟ ان احادیث، وہ روایات جس میں عائشہ، جس میں عمر مختلف انداز میں کہتے ہیں۔ عمر صاف کہتا ہے کہ بخاری میں روایت اس کی موجود ہے کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر بن الخطاب نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں خود فلاں آیت الرجم قرآن میں خود لکھتا، لیکن میں کیا کروں، لوگ مجھے گالی دیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا۔ یہ صریح ہے کہ منسوخ التلاوہ کا وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ منسوخ التلاوہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ قرآن سے ساقط ہو گئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک قرآن ناقص ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ ثابت کرو کہ یہ کتاب جو ناقص ہے اس میں سے ہم کوئی مطلب آپ کو دکھائیں۔ بالخصوص یہ کہ جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن جمع کیا وہی لوگ تھے جو غاصب خلافت تھے، اگر نام ہوتے بھی تھے، فرض کرتے ہیں اگر نام ہوتے بھی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بیوقوف تھوڑی تھے۔ اتنے قرآن کے عمر کے اپنے اعتراف کے مطابق قرآن کی آیتیں انہوں نے قرآن سے گرا دی، ساقط کر دی۔ بیوقوف تھے وہ کہ وہ آیتیں جس میں ان کی اپنی خلافت کا بطلان ثابت ہوتا ہو، کسی اور کی امامت ثابت، وہ شامل کر دیں۔ تو پہلی جواب یہ۔ دوسری جواب یہ ہے کہ اگر نام ہوتا، دنیا میں نام والے تو بہت سارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت بعد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تو ان کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے، اور یعقوب کے جو بیٹے تھے، یوسف کے برادر تھے، بھائی تھے، وہ سب مصر آ گئے۔ تو بنی اسرائیل مصر میں ساکن ہو گئے۔ مصر میں سکونت کے بعد، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں ان کی بڑی شان تھی، وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی بڑی عزت تھی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کیا بنی اسرائیل کو، اپنے بھائیوں کو اور بتیجوں کو، پورے خاندان کو، کہا کہ میرے بعد تم یہاں پہ بہت ذلیل ہو جاؤ گے، مصر والے تم پہ ظلم کریں گے، مصر کے بادشاہ خدائی کے ادعا کریں گے اور وہ تمہیں قتل کریں گے، تمہارے بچوں کے قتل، وہ سب سنا دیا، لیکن تمہاری نجات کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ایک شخص آئے گا، اس کا نام موسیٰ ہوگا۔ موسیٰ ایک نبی آئے گا، میرے بھائی کے نسل
لاوی ظاہر لاوی کی نسل سے، وہ آپ کو نجات دے گا اس کی نسل سے، تو تم اس وقت تک تم مظلوم رہو گے۔ تم یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بڑے مظلوم ہو گئے، تو یہ فرعون کی قوم نے ان کو غلامی میں لے لیا، لیکن ان کی یہ ایک امید تھی کہ ایسا شخص آئے گا جس کا نام موسیٰ ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے، وہ ہمیں فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے قوم قبطیوں کے ظلم سے بچائے گا۔ جب جو فرعون ربکم الاعلی اس کی باری آئی تو اس نے خدائی کا ادعا کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ جو شخص آئے گا بنی اسرائیل میں اس کی ولادت ہوگی، وہ میری خدائی کا خاتمہ کر دے گا، اس کا نام موسیٰ ہے، وہ ایسا بچہ، وہ اس نے کیا طریقہ کار شروع کیا، جتنے بچے تھے وہ قتل کرنا شروع کرتا تھا، قتل کرنا اس کو شروع کیا تھا، ذبح کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ اس کے زمانے سے پہلے بنی اسرائیل میں سب لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہمارے بیٹے کا نام کیا ہو، وہ موسیٰ ہمارے بیٹے نسل میں سے ہو۔ سب لوگ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ابن عمران آئے گا، اس کے ہاتھ آپ کو نجات ملے گی، سب نے اپنے نام رکھنا شروع کر دیے تھے۔ موسیٰ بیٹے کا نام رکھتے تھے عمران، پوتے کا نام رکھتے تھے موسیٰ ابن عمران۔ وہ بنی اسرائیل میں بڑے پڑے تھے موسیٰ ابن عمران، اتنے تھے کہ بے حساب موسیٰ ابن عمران۔ اگر فرض کریں نام رکھتے، قرآن میں کوئی آیت ہوتی نام تو موجود ہے، بھلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، نام تو موجود ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، میں نے انبیاء کے لیے اپنا لسان صدق علی علیہ السلام، روایت بھی موجود ہے، امام رضا علیہ السلام فرمایا یہ ہمارے جد کا نام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اگر نام ہوتا بھی تو نام موجود ہے، یہ نہیں مانتے۔ اگر بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام ہوتے تو اس میں پتہ کیا چلتا کہ کون سا ہے؟ جعفر تو بہت سارے، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہر ایک اپنا نام جعفر رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آیا کہ جو شخص میرا مہدی ہوگا اس امت کا، اس کا نام میرا جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا نام ہوگا۔ تو بنی امیہ کے، معاف کیجیے گا، بنی عباس کے کتنے خلفاء تھے، وہ نام مہدی، بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا نام، اور وہ مہدویت، یہ ہارون کا جو باپ تھا مہدی تھا نا، وہی ہے، اس کا نام اور اس کے والد کا نام۔ تو یہ نام رکھ امامت کے لیے، خلافت کے لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا ہے، بھائی نے بھائی کا قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید ہو گئے، تو اس کے لیے نام رکھنا کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن کریم علائم بتاتا ہے، آثار بتاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مطہر کر دیا ہے، مطہر صرف ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصہ میں داخل کر کے بتا دیا کہ مطہرین کون ہے۔ یہ بہرحال یہ بات بہت طولانی ہے، طویل ہے، اور یہ اس کے علاوہ ایک اور جواب میں دے دوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ نہیں ہے کہ تم نماز کون سی پڑھو، 4 رکعت پڑھو یا 8 رکعت پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، طاعت اولی الامر کی مقرون کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے، مقرون اللہ کی طاعت سے قرین۔ یہ ولی امر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں بتایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا۔ خلاصہ حدیث کے روح سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہو، اصل اس کا قرآن میں ہے، شرح اس کی حدیث شریفہ میں موجود ہے، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہوتا ہے کہ نہیں؟ الا وحی یوحى، اس کا کلام وحی ہے۔ وحی کے اقسام میں سے ایک قسم کیا ہے؟ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، وحی یوحى، اس نے فرمایا ہے، اس نے نص کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نص ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تقریر کر دیا آپ کے سوال کے جواب میں، معافی چاہتا ہوں، فرمائیے میرے بھائی اور حکم دیں۔ نہیں بس یہ سوال، اور ویسے سوالات تو میرے بہت سارے ہیں کیونکہ میری ریسرچ کافی ہے، مطلب ان ٹاپک سے اپنے آپ کو کلیئر کرتا رہتا۔ تو اگر ان کو اگر وہ میں ایک بات بتاؤں، اگر شیعہ حدیث میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام موجود ہیں، یہ تو ان کی کوئی کمی نہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے 12 اماموں کے، یا وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے؟ منظور یہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جیسے نص ہے نا، یہ رسالت، توحید کے بعد رسالت، ایسے امامت کی کوئی نص نہیں ہے کہ بھائی تو پھر تو قرآن ناقص ہے۔ ایسا نظام اللہ نے متعارف نہیں کرایا کہ جو جس کو مطلب مانے اور اس کو انکاری بندہ کافر ہو جائے۔ تو پھر قرآن کی کیا پوزیشن ہے؟ تو پھر قرآن تو ناقص ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت کے
کہ کیا کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. سب اختلافات اسی مسئلے پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قائد کون ہیں. اگر واقعا ہم کہہ دیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت نہیں ہے، یہ اس کے متعلق نہیں ہے. یہ آیت کہہ دیں کہ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر قیادت کے متعلق قرآن بالکل ساکت ہے تو پھر قرآن ناقص ہے، پھر قرآن ناقص ہے. جی بالکل. اچھا اس میں یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت کی قیادت ہے ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی ہے، یہ ایک چھوٹی بات ہے. اس میں یہ تو مثلا استنجا والی بات ہے، استنجا قرآن میں نہیں ہے تو یہ نہیں، کیا بات ہوئی. یہ تو اہم بات ہے، یہ تو ایک اساسی سرنوشت والی بات ہے. یہ اس میں مسلمانوں کی مقدر اس میں ہے. تمام اختلافات جو پیدا ہوئے اسی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو یہ تو تان قرآن اللہ پہ، ہم پہ نہیں ہے. یہ تان ہم پہ نہیں ہے، اللہ پہ ہے، قرآن پہ ہے. جی بالکل صحیح. معذرت چاہتا ہوں. ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اولی الامر والی جو آیت ہے، اس کے آگے ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس میں آیت کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، اس لیے کہ بھائی اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو سب سے چیز کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خلافت کے معاملات میں اگر تنازع ہو جائے کہ مطلب اولی الامر، ان کا ایک اور ماننا ہے کہ اولی الامر جو ہے مطلب کوئی بھی بیٹھ جائے نا آ کے، وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے رسول کی سپرویژن میں. تو یہی تو بات ہے کہ رسول کے حکم قائم کرتے ہیں انسان اطاعت واجب ہے، ایسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور ان کا جو عقیدہ ہے امامت و خلافت میں، یہ سب من گڑت ہے باتیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی تلوار آ کے بیٹھ جائے، جو بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے وہ اولی الامر بنتا ہے، اس کی طاعت قرین ہوتا ہے، طاعت اس کا مساوی ہوتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے میں تو نزدیک مساوی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرین ہے طاعت اولی الامر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی. یہ بے فاسق ہو، شارب الخمر ہو، تارک الصلاح ہو، وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جائے، اس کی طاعت قرین ہوتی ہے اللہ کی طاعت کی. یہ تو یہ اگر حدیث ہے تو دکھاؤ، فرمان ہے اپنی کتب سے دکھاؤ. یہ سب من گڑت باتیں ہیں میرے عزیز. نکالا ہوا بھی ہے کہ اولی الامر جب تک اعلانیہ کفر نہ کر دے نا، مطلب اعلانیہ کفر نہ کرے نا، تب تک اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، بھلے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، کیسا بھی ہو. یہ علماء اہل سنت نے ایک مسئلہ نکال کے جو ہے نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے، جب تک وہ اعلانیہ کفر نہ کرے نا خلیفہ. جی ان کے پاس احادیث ہیں اس مسئلے پر، کیونکہ ان کے خلفاء ہوتے تھے سب فاسق، فاجر، شرابی. وہ بہت سارے وہ ان کے ہوتے تھے، وہ خفیہ میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے ان کے خلفاء. سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک وہ علانیہ کفر کا اظہار نہ کرے، کیونکہ ایسا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا، اتنا بے وقوف کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو اور آ کے علاناً کہہ دے کہ میں بت پرست بن جاتا ہوں. اتنا بے وقوف تو وہ اگر بت پرست بن بھی جائے تو خفیہ میں بت پرستی کرتا ہے. مثلا اگر کوئی مسلمان سیاست دان وہ کرسچن بنتا ہے، مثلا کہتے تھے کہ محمد خان جنیجو کرسچن بن چکا تھا، اب اللہ جانتا ہے. اگر کوئی فرض بھی کرے، کوئی مسلمان سیاست دان جو ہے وہ کنورٹ بھی ہو جاتا ہے، دوسری اسلام سے نکلتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ اعلان کرے، وہ اس کو چھپا دیتا ہے. تو اس طرح کا تو کوئی بیوقوف ہوتا ہی نہیں کہ وہ علناً آ کے وہ کفر کا قائل ہو جائے، کیونکہ ان کے خلفاء ایسے ہوتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ کہہ دیا اور اس کو نسبت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اصل میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ کے طور پر جو خاص صحابہ تھے، جو شیعہ صحابہ تھے، مثلا حذیفہ ابن الیمان تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، عمار یاسر تھے، مقداد تھے، ان لوگوں سے فرمایا کہ میری بات جو ہے حق امامت غصب ہوگا اور بہت ظالم، بہت فاجر، فاسق یہ لوگ خلافت پہ قبضہ کریں گے اور امامت پہ قبضہ کریں گے. تم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ، یہ ظلم بھی کریں تو تم تقیہ کرو، برداشت کرو، اپنے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کرو. اصل میں یہ احادیث وہ ہیں، ان احادیث کو انہوں نے ایسا گما دیا ہے، اس کو تحریف کر کے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کافر فاجر آ کے یہاں پہ خلیفہ بنے وہ ولی الامر ہوتا ہے، اس کی طاعت کرنا واجب ہوتا ہے. یہ اصل اس کا ریشہ یہ ہے. یہ جو نسبت دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بحث بہت طویل بحث ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کھول دیں گے. اصل اس کا ریشہ یہ ہے میرے عزیز. جی اگر آپ ایک سیریز آف لیکچر رکھیں نا مطلب وہ غدیر کے بحث کے مقدمات میں اگر آپ دیکھیں میرے ویب سائٹ پہ یا اسی
اسی یوٹیوب چینل پہ غدیر کے بحث کے مقدمات، کیونکہ غدیر کا بحث کیونکہ بہت مفصل ہے، میں اس کو ہمیشہ ایک سال میں نہیں بتا کر سکتا. اس پچھلے سالوں میں نے اس کے کچھ مقدمات بیان کیے، اس میں عقیدہ امامت جو مخالفین کا عقیدہ امامت ہے، اس کی میں نے کچھ ان کے عقیدہ امامت جو ہے نظریہ امامت، ان کے نزدیک خلافت، اس کی میں نے کچھ چھانبین کی ہے اس میں مقدمات بحث غدیر میں. اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. جی ہاں میں نے ویسے آپ کے دیکھیں وہ جیش اسامہ والے اور نہیں جیش اسامہ نہیں، غدیر کے مقدمے بحث مقدمے میں نظریہ امامت بتا رہے تھے آپ، نظریہ امامت کے متعلق ہم نے بات کی ہے. مخالفین کے نزدیک نظریہ امامت، یعنی اگر ان کا آپ عقیدہ امامت دیکھ لیں مخالفین کا، یہ عقیدہ امامت ان کی اتنی نیچ ہے، اتنا گٹھیا ہے اور اتنا باطل ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے کہ ان کا اصل عقیدہ امامت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اگر کوئی شخص شیعہ اور ان مخالفین میں جو اختلاف ہے امامت کے مسئلے پر، صرف ان کے عقیدے کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کا عقیدہ اصل کیا ہے امامت میں، یہ اگر آپ صرف سمجھ لیں تو ان کا بطلان بالکل شمس فی رابعۃ النہار میں سے زیادہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا بالکل باطل، کیونکہ ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ خطا ہے، یہ بالکل اسٹوپڈ احمقانہ عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ امامت یہ ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے یہ میں وہاں بتا چکا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ دوبارہ اس کی بہتر انداز میں انشاءاللہ کبھی تکرار کریں گے. انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے لیکچر، کیونکہ کچھ لیکچرز بیچ بیچ میں فارسی میں کھل جاتے ہیں تو فارسی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، انگلش اور اردو تو چلتی ہے. نو اچھا سلامت دوسرا سوال آپ سے اگر اجازت. جی فرمائیے. مسلم شریف میں آئی تھنک میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے. جی ان کی ڈیٹیل میں نے سنت کی بہت ساری کتابوں میں نکالی ہے، لیکن وہ نام کیا ڈیٹیل ہے کہ بھائی وہ 12 منافق تھے. ہاں اگر پہلے تشیع کے مصادر میں کچھ مطلب ان کے نام نہیں، انہی کے کتابوں سے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اس میں ابو بکر عمر عثمان بھی ہے، اور وہ ایک حدیث نہیں کہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ لوگ تھے جنہوں نے حذیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمار بھی تھا، اور یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے. جی جب پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے تو صحابہ نے رسول پاک، کس نے قتل کرنے کی کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں. ہاں اصحاب عقبہ کنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، پہاڑی سے ان کو گرانے کی کوشش کی. پہاڑی تھی، رات کا وقت تھا، بہت تاریک رات تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم وادی میں چلو، اور وہ خود پہاڑی پہ چلے گئے، اور وہاں پہ 2 صحابی کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک تم آگے رہو تم پیچھے رہو. تو وہاں پر جب وہ کچھ پہاڑی پہ چل پڑے تو وہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، رونما ہو گئے، جو انہوں نے اپنے چہرے چھپا دیے تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ڈرائیں تاکہ وہ دوڑ پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑی پہ اونٹ کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک دفعہ پہاڑی پہ دوڑنے کی کوشش کی ڈر کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، گر جائے تو پھر وہ پہاڑی سے گر جائے تو پھر وہ کوئی زندہ بچ نہیں سکتا. انہوں نے یہ کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. اچھا، اس کی صحیح سند کے ساتھ انشاءاللہ تبارک ایک نہیں کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ یہ اس میں ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا. یہ لوگ تھے جن ان میں سے یہ مخالفین کے کتب میں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی تھے کہ ان کو وہ پہچانتے تھے. جی اور جناب فرمائیے. یہ کبھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس کی دلیل. بس یہ آپ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا اس لیکچر کا. انشاءاللہ سلامت رہیں. یا علی مدد. انشاءاللہ آپ کی لائیو ویڈیوز میں کال میں ملتے ہی رہیں گے دوبارہ. انشاءاللہ سلامت رہیں میرے عزیز. علیکم السلام میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامت. جناب سلام علیکم، فرمائیے. فرماؤ جناب. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. کہاں سے فون کر رہے بھائی؟ I'm calling from the UK. Yeah, go ahead please. Is this an inconvenient time? Am I interrupting a live show or something? You are in a live show, yes. Other people are hearing you. So, want to proceed or you want to hang up?
That's no problem. I'm happy to talk. I called yesterday at the end of your show on Facebook, but it was too late, so I couldn't speak. But I have a very brief question, and that is, what do you say to those who say that? What do I say to whom? Ijtihad. What about the Ijtihad? You say to those Shia who say that Ijtihad has a chain which is directly linked to the four representatives of Imam Mahdi alayhi salam. This isn't a line of answer that I found, but it's something that's commonly heard from the Shia. Okay, they do not know what it's. There are many lies that are told to Shia, and one of them is that the companions of the holy Imams alayhim salatu wasalam, they practice ijtihad, and one of them is that they the deputies of the 12th Imam Salamullahi alayhi, they practice ijtihad. That is, let me show you a hadith from them, that they, as a matter of fact, they considered ijtihad kufr. Not only did they not consider ijtihad permissible, the deputies of the holy Imam alayhi salatu wassalam considered ijtihad kufr. Let me read that narration to you, okay? I'll find that narration for you. Give me a moment and I'll read it to you. Let me take another call in the meantime. Thank you, Sheikh. Oh, Yallah, may Allah bless you. This is one of the very common lies. Mujtahideen, they don't fear God. There are many misunderstandings and misconceptions that are perpetuated amongst Mujtahideen and propagated amongst the Shia by the Mujtahideen. Amongst them, this falsehood that ijtihad was practiced at the times of the holy Imams alayhim salam, and they taught ijtihad and they encouraged ijtihad. That is not true. I'll show you that hadith, inshallah, in a minute. Go ahead. Salaam alaikum. Go ahead, please. فرمائیے جناب. سلام علیکم. بات کریں بھائی. یہ شاید کٹ گئی ان کو فون. جی السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام. جی جناب، کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان سے. ہلو. جی جناب. پاکستان سے فون کر رہے ہیں جی. پاکستان سے. جی 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 حکم. جی ایک سوال تھا. خمس کے دو سے ہوتے ہیں، ایک سید کا، غیر سید کا. شیعہ علماء کہتے ہیں یہاں پاکستان میں. اگر ایک غیر سید، ایک سیدہ خاتون راضی ہیں، اگر وہ راضی ہیں اور اس کے باپ راضی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کسی غیر سید سے، تو اس میں حرمت کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں زنا کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر ایک سیدہ خاتون ہے، وہ راضی، اگر راضی نہیں ہے تو کوئی شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ راضی ہے، وہ باپ بھی راضی ہے، اس کا جو ولی ہے وہ بھی راضی ہے، یعنی اس کی مصلحت میں ہے، ان کو ایک اچھا رشتہ مل گیا ایک مومن بائی سے جو غیر سید ہے، تو اس صورت میں حرمت نہیں، نکاح ان کی شرعی ہے. اور یہ کئی حدیث میں نہیں ہے، کئی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ جو بنی ہاشم ہیں یا بنی فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہم، ان کی خاتون جو ہے غیر بنی ہاشم یا بنی فاطمہ سے شادی نہیں کر سکتی، یا اگر شادی ہو جائے تو یہ حرام ہے. تو اس طرح کا فتویٰ دینا یہ دین میں بدعت ہے، یہ حرام ہے. انسان اس طرح کوئی چیز ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہو تو وہ سر آنکھوں پر، جب نہیں فرمایا ہے تو بہت سارا جو ہے سیدانیاں ہیں ان کے مصلحت میں ہیں، یا ان کی شادی نہیں ہوتی، یا وہ چاہتی ہیں مثلا کسی کوئی رشتہ ان کو پسند آ جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی منع نہیں. اور مومن کی بہت، مومن جو شیعہ مومن ہے اس کی بہت مدح ہے احادیث میں. شیعہ مومن جو ہے وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تربت سے، ان کی طینت سے خلق ہوا ہے. خداوند متعال نے شیعوں کو، چاہے وہ بنی ہاشم میں سے نہ ہوں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی طینت، یہ حدیث کئی ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں. ان کو اہل بیت علیہ السلام، اسی مٹی سے جو اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا ہے، اسی مٹی کے باقی ماندہ سے شیعوں کو خلق کیا گیا. اور شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہیں. اگر وہ واقعا مومن ہے، شیعہ ہے، تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ یہ نکاحی باطل ہے، وہ آپس میں زنا کر رہے ہیں. نستجیر باللہ. جی جناب.
جی اس کے بعد اور حکم سوال تھا معاذ بن جبل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم نے وہ یمن بھیجا مخالفین تو کی نبی کریم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نے پوچھا اجتہد برائی، اجتہد برائی، اچھا وہ حدیث وہ ہاں حدیث ہاں ہماری شیعوں کی وسائل حدیث نہیں، شیعہ وہ میں شاید شیعہ نہیں ہے شیعہ حدیث، وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اچھا وہ مخالفین کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ان کے نزدیک بھی صحیح نہیں جی ہے، جی یہ ہمارا حدیث نہیں ہے، شیعہ حدیث نہیں ہے، تو دور کی بات ہے، یہ تو پہلی بات، وہ مخالفین کی حدیث ہے اور ان کے نزدیک اس حدیث کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی 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 اور ان کے کتب میں بھی اچھا احادیث جن جی میں اجتہاد کی منع کی گئی ہے، وہ احادیث کئی ایک ہیں اور صحیح ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مخالفین کے کتب میں اچھا اجتہاد کی حرمت پر جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں اور کئی ایک ہیں۔ ہمارے کتب میں تو بے میلہ ماشاء اللہ اجتہاد کی حرمت پر جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں اور کئی ایک ہیں۔ یہ جو روایت ہے جس میں واحد حدیث جس میں اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے اور ان کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بتاؤ اور اگر کوئی مقلد ہے مجتہد کی تقلید کرتا ہے، مثلا اس کو پتہ نہیں تقلید حرام ہے باطل ہے، الحمد للہ آپ کی تقاریر سے پتہ چل گیا چھوڑ دیا، اگر مقلد قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا کسی بھی نہیں اس طرح مسئلے نہیں پر؟ ہے۔ دیکھیں جاہل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معذور ہوتا ہے، جاہل شخص جو ہوتا ہے معذور ہوتا ہے۔ بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی 9 چیزیں ہیں جو ہمارے امت سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک مثلا وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، ایک چیز وہ ہے کہ کوئی شخص کو مجبور کریں آپ تلوار اس کے گردن پہ رکھ دیں، کہتے ہیں شراب پی لو، وہ بیچارہ شراب پی لیا، اس نے شراب پی لیا تو اس کی کوئی قیامت میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یا مثلا ایک شخص ہے جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو کبھی علم نہیں ہوا، اگر ایک شخص کو علم نہیں ہے کہ تقلید حرام ہے، اس نے تقلید کرتا رہا ہمیشہ، تو پھر وہ معذور ہے، اس کا عذر ہے اس مسئلے پر۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ نہ جانیں تو اس کو نہ جاننے کی وجہ سے، غیر علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ جی اور حکم جی مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت محمد و آل محمد، زندہ رہیں، سلامت رہیں، بہت مہربانی آپ کو، بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا یا اللہ خدا حافظ۔ میں عزیزوں میں بھائی نے سوال کیا ہے انگلینڈ سے، جو سوال کیا تھا میں اس کا حدیث ڈھونڈ رہا ہوں، یہ حدیث میں نے یہاں پہ رکھا تھا، میں ایک اور اس کا جواب دوں۔ جی جناب السلام علیکم، فرمائیے جناب، بات نہیں کر رہے بھائی۔ کیا بات نہیں کر رہے بھائی؟ میں اس حدیث کو ڈھونڈ لیتا ہوں، یہ کتاب کافی میں ہے، بلکہ میں ایک منٹ میں اس کو کافی پکڑ کے دیکھا تھا۔ ایک منٹ رہیے میرے ساتھ تاکہ میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں، پھر اس کے بعد آپ کو دعا کروں۔ لو جناب حدیث میں گیا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو معاف کیجیے، یہ صفحہ پھر ہم سے گم ہو گیا، معاف کیجیے، ابھی صفحہ مل جاتا، بہت آسان۔ اچھا یہ کتاب ہے
اصول الکافی، اصول الکافی کون سی کتاب ہے؟ اصول کافی کی کتاب ہے میرے عزیزو. اچھا، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ کی، تہران دارالکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 329 میں جائیں، صفحہ نمبر 329 میں. باب فی تسمیت من رآہ علیہ السلام. یہ چیپٹر، یہ فصل اس جس شخص نے فون کیا تھا اس نے انگریزی میں پوچھا تھا، لیکن کیونکہ پروگرام اردو میں اردو میں جواب دوں گا، امید ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے. اچھا، معاف کیجیے گا یہ کیمرہ. اچھا، تسمیت من رآہ، جلد نمبر 1، اصول کافی، صفحہ نمبر 329، کتاب الحجہ. باب فی تسمیت من رآہ علیہ السلام، ان اشخاص کا بیان جنہوں نے مولا، آقا، سید، مالک حضرت امام عصر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ہے. یہ روایت بہت مشہور ہے اور اس کی سند اتنی نورانی، اتنی سند اتنی پیاری، اس کے متعلق ہم بات نہیں کر سکتے، بات بہت لمبی ہے. تو یہاں پر بہت اپنے زمانے کے بہت بزرگ ترین مشائخ حدیث، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ایک ہے عبداللہ ابن جعفر حمیری اور ایک احمد ابن اسحاق قمی. یہ لوگ کن کے نزدیک تھے؟ یہ نزدیک تھے جناب الشیخ ابو عمرو محمد عثمان ابن سعید رضی اللہ عنہ. عثمان ابن سعید جو نائب اول تھے امام عصر علیہ السلام، ان کے پاس تھے. تو انہوں نے اس سے کچھ سوال کیا ہے. اب لمبی باتیں ہیں، وہ اس کو اب میں ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ بہت وقت لگے گا. تو اس کے بعد سوال کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ اپنے اجتہاد سے ہمیں جواب دیا؟ ہاں. سوال کرنے جب جواب دیتے ہیں عثمان ابن سعید عمری جو پہلے نائب تھے امام عصر علیہ السلام کے، جواب دیتے ہیں تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پوچھا ہے، کیا آپ نے یہ بات امام علیہ السلام سے سنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو عثمان ابن سعید رضی اللہ عنہ نے اس طرح جواب دیا، فرمایا فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَلَا أُحَرِّمْ وَلَكِنْ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ حدیث اور ہے. اس نے کہا کہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں حلال و حرام کر دوں، لیکن یہ حکم امام علیہ السلام کی جانب سے ان کا فرمان ہے. وہاں پہ ایک اور بھی حدیث تھا جس میں یہ ہے کہ اگر میں اجتہاد کروں لأن أقع فيأكلني الطير، کہ بالکل یعنی اگر میں کافر ہو جاؤں اس سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں اجتہاد کر جاؤں. وہ دوسری حدیث میں ابھی وہ حدیث میں ایک اور فون کا جواب دوں. اس میں بھی یہی دلیل ہے، اس میں بھی دلیل ہے کہ وہ اجتہاد نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں حلال و حرام کروں، یہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. اچھا، دوسری حدیث جو ہے اس موضوع پر، میں آپ کو دیکھتا ہوں. ہاں گیا میرا اسی کافی میں ہے. قرب الاسناد میں ہے. الاسناد یہی میرے پاس میں بھی دیکھا. چلو ابھی وہ حدیث کو میں اگلے سیشن میں دکھاتا ہوں کہ وہ نائب امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ بات جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ حکم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کو یہ
اجتہاد کی روح سے بتاؤں میں آسمان سے گروں اور پرندے مجھے کھا لیں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ میں اپنی اجتہاد سے آپ کو کوئی بات سناؤں. چلیں وہ اگلی سیشن میں آپ کو دکھائیں. میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں نکل گیا کہ وہ حدیث میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کافی میں ہے، لیکن وہ کافی میں وہ بہت واضح حدیث ہے، وہ اس میں نہیں. اچھا عزیزو، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی مدد. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.